السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, آج ہم بات کر رہے ہیں خواجہ سرا کمیونٹی کے بارے میں, ان کے مسائل کے بارے میں, اور یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے اس کی اصل حقیقت, اور سب سے زیادہ اہم بات یہ کہ پاکستان کے اندر ہی جو پورا LGBTQ کا معاملہ سٹارٹ ہوا, وہ کب ہوا, کہاں ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, کون لوگ ہیں اس کے پیچھے, یہ ساری باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے اس ایپیسوڈ میں MWA کے کیو دی انٹرو. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ بڑے ہی امیزنگ پینل آف گیسٹ موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے شو میں پہلی دفعہ خواجہ سرا کمیونٹی سے ہمارے ساتھ ندیم کشش موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے آج یہاں پہ آنے کا, جو کہ ایک ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک کمیونٹی سے اپنے آپ کو باہر نکال کر اب ایک پروفیشن کی طرف گئے, فل ٹائم جاب کی طرف, اور پچھلے 15 سال سے اسی کاوش اور کوشش میں مصروف ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں دانیال عبداللہ بھائی, جو کہ پالیسی ریسرچر ہیں اور ہمارے شو کی زینت بنتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً, اور ہمارے بہت ہی پیارے اور خاص گیسٹ جو کہ اوریجنلی پنڈی بوائے ہیں لیکن لاہور میں ہوتے ہیں اور انگلینڈ سے ہو کے آئے ہیں, اور ابھی کیسر احمد راجہ صاحب موجود ہیں, جو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کی بڑی زبردست ایک پرسنالٹی ہیں, اور خاص طور پہ اس لبرل نیریٹو کو اکثر ریفیوٹ کرتے رہتے ہیں. اکثر ہم دیکھا کہ بڑے اچھے جو ہے وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں, اور جس طرح کہ ان کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے ان کے بارے میں, آئی تھنک وہ سب سے بیسٹ ہے کہ یہ ہمارے اسلام کی جو آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز ہے ان کے سپاہی ہیں. تو کیسر بھائی, ویلکم ٹو دا شو ایز ویل. ایبسولوٹ بھائی, بہت بہت شکریہ. تو چلیں جی, آج انشاءاللہ اپنے شو کا آغاز ہم ندیم کشش جی آپ سے کرتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ ایک ایسا دور دیکھا ہے جہاں پہ خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ آپ کا ٹائم لگا, اور اس کے بعد آئی تھنک آپ ان چند لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اس کو چھوڑ کر ایک ایسی راہ اختیار کی جہاں پہ ایک فل ٹائم جاب کی طرف جانا, اپنے آپ کو چینج کرنا. اب مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے تو میرا سوال آپ سے ہوگا کہ یہ جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بھی ایجوکیٹ کریں, ہمارے ویورز اور لسنرز کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ اصل میں یہ کمیونٹی کیا ہے, اس کے بارے میں کون سے ایسے راز پوشیدہ ہیں جو ہم تک نہیں پہنچتے. تو چلیں, ہم نے کہا آج آپ کی زبانی سنتے ہیں. جی تھینک یو, بہت بہت شکریہ. آج آپ نے ہمیں دعوت دی ہے اپنے پروگرام کے لیے, اور جیسا کہ ایشوز چل رہے ہیں اس ٹائم پاکستان میں, اس کے مطابق جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ خواجہ سرا کمیونٹی کا رہے ہیں آپ, یا میں اس کو کلچر کا نام دیتی ہوں, ٹھیک, کہ کلچر کیا ہے یہ خواجہ سرا ہے. تو آپ کو خواجہ سرا کلچر سمجھنے کے لیے دو باتوں کی دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, اور ہیومن بینگز جتنے بھی سائنسدان اور سب ریسرچ کے مطابق, دو ہی جنسیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں, ایک مرد اور ایک عورت. اب کچھ مردوں میں سے, کچھ عورتوں میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جو اپنی جنسی معذوری کا شکار ہیں یا ذہنی معذوری کا شکار ہیں. کچھ اور ڈسیبلٹی بھی ان کے اندر ہو سکتی ہے, نابینا ہو سکتے ہیں, کسی کو سننا نہیں آتا, کوئی بولنا نہیں آتا. تو یہ ایک ڈسیبلٹی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو یہاں سے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ایک مرد کے اندر کسی بھی قسم کی ڈسیبلٹی ہوگی تو رہے گا تو وہ مرد ہی. عورت کے اندر بھی سیم اسی طریقے سے کوئی ڈسیبلٹی ہوگی, جنسی معذوری کا وہ شکار ہوگی, یا وہ اپنا ذہنی طور پہ جنسی معذور ہو سکتی ہے کسی بھی وجہ سے, تو اس کے لیے بھی وہی کیٹیگریز آئے گی. یعنی کہ ہم مرد اور عورت کے دائرے سے باہر نہیں ہیں. صحیح. ہماری کوئی تیسری جنس نہیں ہے. صحیح. جو میں نے یہ ساری جگہ پھرتے پھرتے, جس کو میں خود سمجھ رہی تھی کہ بھائی میں کوئی تیسری جنس ہوں, کیونکہ مجھے کس نے کہا تیسری مخلوق, مجھے خسرا کس نے کہا, مجھے ہجڑا کس نے کہا. صحیح. وہ تو کسی نے کہا نا, میں نے تو نہیں کہا. ہاں صحیح بات ہے. تو میں اس کا جواب کیوں دوں؟ صحیح. مجھے تو وہ جواب دینا جنہوں نے مجھے کہا. سب سے پہلے میرے پیرنٹس نے مجھے کہا صحیح کہ تمہیں خسرے اٹھا کے لے جائیں گے, تم چلتے کیسے ہو, تم باتیں کیسے کرتے ہو. یعنی کہ میری فیلنگس کو اپوزٹ دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ میری ڈسیبلٹی نہیں ہے, یہ میری کوئی عادتیں ہیں جو کہ خراب ہو چکی ہیں, جو شاید لڑکیوں میں زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے ہو چکی ہیں, یا میں 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں اس وجہ سے ہو چکی ہیں. بہت ساری قسمیں. یعنی کہ انہوں نے جو سوچا وہ بالکل مختلف تھا, اور انہوں نے مجھ سے پہلے جو افراد گھر سے یہ جنسی معذوری کا شکار باہر پھر رہے تھے گرو بن کے اور ہجڑا کے لا رہے تھے, وہ کوئی نئی چیز تو نہیں تھی, تو اس سے مشابہت شروع کر دی.
وہ میرے لیے بالکل نیا نام تھا ہجڑا خسرا. باہر جب میں نے تھوڑا سے بڑے ہو کے ان کی ڈانٹیں کھانی, مار بھی کھانی, تھپڑ کھانے اس چیز کے اوپر, ہاتھ یوں کر کے کیوں بات کر رہے ہو, چل کیسے رہے ہو, اور یہ پھر سب چیزیں میرے سب نے کوٹ کرنا شروع کر دی. ایون اسکول جا رہی ہوں تو اسکول میں سے شکایت آنے لگ گئیں. بھائی نے کہا میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا اسکول. گلی میں محلے میں کہیں بھی پھرنا ٹرنا ہوتا تھا تو وہ خاص نظریں مجھے واچ کر رہی ہوتی تھی. تو یہ جو کمیونٹی ہے یہ یہاں سے وجود میں آ رہی ہے. صحیح. اس کی بیس یہ ہے, اس کی جنس سے تو تعلق ابھی بنا ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. کیونکہ جنسی طور پہ تو وہ دیکھا بالکل مکمل ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ مل گیا کہ میل پیدا ہوا آپ کے گھر میں. صحیح. لڑکا ہے, کوئی اس کو پرابلم ہوگی تو ڈاکٹر بچپن میں 100 قسم, کسی کو پولیو ہوتا ہے, کسی کچھ ہوتا ہے, وہ اسی وقت ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ڈسیبلٹی ہے. وہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہی. کچھ عرصے بعد ہمارے ایز اے مسلم بھی ہمیں سنتوں کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے. وہاں تک ایک مرد جا رہا ہے نا, لڑکا جا رہا ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ وہی اسی لڑکے کو آپ خسرا کیسے کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا جی, صرف اس کے چال ڈال کے وجہ سے کچھ اور بھی پرابلم اس کو ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ جنسی نہ ہو, اس کی ذہنی ہے. اور میں یہی کہوں گی وہ ذہنی تھی. ٹھیک ہے. میری وہ ذہنی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو شاید میرے ہارمونس کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں, جو اب آ کے پتہ لگ رہی ہیں. اس وقت میں کیا بتا سکتی ہوں اپنے آپ کو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یا میں ہوں کون, میں اپنی ڈیسائیڈ بھی نہیں کر پا رہی کہ میں کون سی کیٹیگری یوز کروں. لینگویج کے اندر میرے منہ سے اچانک نکل جاتا تھا, لڑکوں کی بات کرتے ہوئے میں لڑکی کی طرح بولنا شروع کر جاتی تھی. امی کی لپسٹک اٹھا رہی ہوں, کبھی جوتیاں پہن رہی ہوں, کبھی کپڑے پہن رہی ہوں چوری چھپے, اسی پہ مارے کھا رہی ہوں, اور کسی بات پہ نہیں مارے کھا رہی. تو ان دو افراد کے درمیان جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کلچر کیا ہے, کلچر اسی طرح وجود میں آیا. اس کا ایک رد عمل کے طور پہ, صحیح, اس ہجڑے اور خسرے کے کہنے کے اوپر رد عمل کے طور پہ آپ نے وہ نہیں دیکھا کہ یہ تو خنثی بھی نہیں ہے, جو ہمیں بعد میں پتہ لگا کہ پیدائشی ایک شناخت ہوتی ہے, اس کی بھی خنثی مشکل بھی شناخت ہوتی ہے, مخنث کی بھی ہوتی ہے. جب وہ ایک شناخت بھی نہیں ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہے نا, جس کو ہمیں دیکھنا بہت ضروری تھا. تو باہر جو کلچر چل رہا تھا وہ ایک صدیوں سے اسی بیس پہ چلا آ رہا تھا کہ جو ہم اپنے مغلیہ دور سے جب دیکھنا اس کو شروع کیا, جہاں میں اپنے گروؤں کے پاس جب پہنچی وہاں سے گھر سے نکل کے, تو اس میں بڑی ایک کہانی تھی کہ بھئی وہ کچھ کہہ رہے تھے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. جب بلوغت کے دور پہ پہنچی تو آپ کی فیلنگز کا ٹائم آتا ہے. صحیح. آپ کی منگنی کسی سے کی جا رہی ہوتی ہے, آپ کی بچپن میں انگیجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی خالہ کی لڑکی کے ساتھ, آپ فلانی کے ساتھ اٹیچ ہیں. وہ بھی ایک عجیب سا لگ رہا تھا, مگر ان کی بات کو رد نہیں کر پا رہی تھی والدین کی, اس بات کو کہ وہ کہہ رہے تھے لڑکے اچھے بولے کیا ہو گیا تمہیں. میں کہوں کہ یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اگر جس طرح اپنے ذہنی ہوش واش میں آتی جا رہی ہوں اور فزیکل اپنی باڈیز کو دیکھنا شروع کیا میں نے, تو میں نے کہا شاید یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر وہ چیز کہہ رہے ہیں وہ تو میرے ہو نہیں رہی. اب وہ ایک ایج میں تو آپ کو دیکھنی پڑتی ہے, ایک ایج میں جا کے آپ کو بتانی پڑتی ہے. تو ایسی جگہ کے اوپر ڈسیبلٹی آ رہی ہے کہ جو شرمندگی کے بعد بتائی نہیں جا رہی. جی, میں اس چیز کو بتا نہیں رہا کہ ٹھیک ہے میں لڑکا ہوں, مگر مجھ سے یہ نہیں ہو پا رہا, مجھے ایسی شہوت نہیں آ رہی, یہ نام بھی مجھے نہیں آتے تھے کہ میں کیسے کروں. میں تو اتنا ایسا بس بول دیتی تھی کہ بھئی امی مجھے وہ فلانے کزن نے گندی باتیں کی ہیں, یہ ایسا کی ہے. وہ گندی باتیں وہی تھی کہ آپ کو سیکسول طور پہ ہراساں کیا جا رہا تھا. صحیح. تو وہ بھی چپ کرا دیا جاتا تھا کہ یہ بات تو ابو کو پتہ ہی نہ لگے, یہ تم نے کسی کو نہیں کہنی. یعنی کہ وہ بھی ہمیں بچپن میں یہ پتہ لگا اسے چھپانا ہے, جبکہ ایسی کوئی حرکت کرتا ہے اگر لوگوں کے گھر پہنچ جاتے ہیں, اخباروں میں میڈیا کے ذریعے آ جاتا ہے جنسی زیادتی بچے کے ساتھ. مگر میری پہلی جنسی زیادتی کا جب تذکرہ ہوا تو اس کو خاموش کرایا گیا. اس میں میری فیلنگز بھی کچھ اور تھیں کہ میں اس کو کیسے کیا دیکھوں کیا, یعنی کہ بالکل عجیب سا ایک فیلنگز آ رہی ہیں کہ وہ بیان نہیں ہوتی اس وقت. تو مار بھی اس پہ کھا رہی ہوں, اور پھر وہ کچھ چیزیں چھپیں کچھ چیزیں نہیں چھپیں. آہستہ آہستہ وہ محلے تک پہنچ گئیں. وہاں کے کچھ ایسے لوگ جو اس قسم کے لوگ تھے وہ بھی پیچھے لگ گئے, تماشبین ٹائپ کے. وہ تو فوری ججمنٹ کر دیا انہوں نے کہ یہ ڈھیلا ڈالا سا ہے, کہیں کوئی ہراساں کر رہا ہے, کہیں کوئی ہراساں کر رہا ہے. تو ایسے میں وہ نظر پڑ گئی اس خواجہ اسرا خسرے ہجڑے کے اوپر محلے میں جاتے جاتے اسکول کے راستے میں. تو بس 4 بچے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور تالیاں بجا رہے ہیں, خسرا 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 ہجڑا. بچے ایک شور مچو, پیچھے گالیاں دے رہا ہے کچھ کر. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ خسرا ہے,
اسی میں رونے لگے گھر جا کے امی کے پاس. مجھے آپ لوگوں نے خسرا کیوں کہا, میں اس جیسا تو نہیں ہوں. آپ لوگوں نے مجھے ایسا کیوں کہا کہ بھائی خسرے کی طرح تم چلتے ہو, تو خسرے کی طرح وہ تو عجیب سا ہے, وہ تو ایسا ہے ویسا ہے. میں اس کی برائیاں کر رہی ہوں, اور میں جہاں سے وہ پھر جب گزرے تھے میں اپنا راستہ بدل لوں, میں اس راستے سے نہ جاؤں کہ شاید وہ خسرا کے محلے میں رہتے تھے جی, کہیں نہ کہیں ہر دوسری تیسری گلی میں کسی نہ کسی کا ڈیرا ہوتا تھا. مگر انہوں نے دیکھا مجھے, آہستہ آہستہ بلا ہی لیا. پھر تھوڑا جب گھر گئے تو خوف ختم ہو گیا. صحیح. انہوں نے لڑکیوں کی طرح بلایا, ہمیں پتہ ہے تم ہماری جیسی ہو. اب میں بھی نے کہا شاید واقعی میں, وہ گھر والے بھی کہتے تھے, اب تو یہ بھی مل گئے مجھے. تو میں نے چوری چوری ان سے ملنا شروع کیا. وہاں مجھے اپنے ذہنی طور پہ ایسا لگے کہ یہی وہی لوگ ہیں جو میرے جیسے ہیں. تو مائنڈ بنتا بنتا پھر وہ گھر والوں کو پتہ لگا, انہوں نے جا کے وہاں سے پکڑا, مارا پیٹا, پولیس کو لے گئے, اس کو مارا پیٹا, تمہارے بچے کو خراب کر, یعنی کہ اب خراب کرنے کی ذمہ داری اس گرو پہ ڈال دی کہ بھئی تم خراب کر رہے ہو. میں وہاں تک پہنچنے کے عمل کو کسی نے نہ دیکھا. اتنے سارے سال جو لگے ہیں, اتنی سارے جو ایفرٹ ہوا ہے, وہ آخری چیز اس پہ چلی گئی جا کے. ابھی میں 8ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی, ٹھیک ہے نا, صبح اٹھ کے قرآن شریف بھی پڑھنے جا رہی ہوں, حفظ بھی شروع کر دیا, 6واں سپارہ بھی میرا چل رہا ہے حفظ کا. اچھا. اور پھر اوپر سے ہاں پڑھنے میں بھی تیز, یعنی کہ ذہنی طور پہ ہر چیز میں صحیح جا رہی ہوں. وہ میری کوئی پرابلم نہیں تھی کسی کی, بس یہی میری سب کو پرابلم رہی تھی, میری اتنی سافٹ شخصیت کا اپریشیٹ کرنے کے بجائے جب میرا بھائی گھر پہ آ کے مار کھا رہا ہے, یہ امی کہہ رہی ہے باہر گیا تھا کرکٹ کھیلنے, یہ ہے اب آ رہا ہے شام سے رہے, میں گھر میں ہی بیٹھا ہوں تو پھر بھی میں مار کھا رہا ہوں, اس کو نہیں کچھ کیا جا رہا. یعنی کہ میری وہ کمزوری مجھے وہ بتائی گئی کہ یہ آپ کی کمزوری ہے. باہر جاؤں تو باہر وہ چھیڑ رہے ہیں, اندر بیٹھوں تو یہ تنگ کر رہے ہیں. اتنے میں تیسرا راستہ نظر آ گیا, وہ گرو کا گھر. ایک دفعہ تو گرو نے مار کھا لی, اس نے کہا بچہ اب ہمارے سے نہیں ہوتا, ہم بھی ایسے ہی آئے تھے, تو میں دوسرے شہر منتقل کرتی ہوں تجھے, میں اپنے ایک دوسرے گرو کے پاس بھیجتی ہوں, تو لاہور چلی جا. صحیح. اب وہ اتنے میں بندے وہ نہ بھی اب ٹرانسجینڈر ہوں تو ویسے بھی بچے کو بہکا کے وہ گھر بھاگ جاتے ہیں, کچھ اور بن جاتے ہیں, کوئی ڈاکو بن جاتے ہیں, کوئی کیا کرنے لگ جاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. تو ایسے ہی میرے ذہن میں بھی ہے کہ چلو یہاں سے نکلتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں ضیاء بھائی, پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر ہوتا رہا ہے, اور ایک پوڈ کاسٹ میں جب ہم نے یہ پورا پرابلم ڈسکس کیا تھا تو بالکل ایگزیکٹ یہی سٹوری جو آج یہ سنا رہے ہیں ندیم کشش یہاں پر, تو ہم نے ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا کہ میں نے کئی ٹرانسجینڈرز کا انٹرویو کیا, اور مور اور لیس سب کی سٹوری ایسی ہے. یہ میں ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, میں جو کہانی بتا رہی ہوں نا یہ میری نہیں ہے, یا آپ اس وقت سمجھیں تمام خواجہ اسراروں کی یہ کہانی, یہی کہانی ہے. مطلب اس میں مجھے جو جس کو آپ انٹرسیکس سمجھتے ہیں, جس کو آپ یونیک سمجھتے ہیں, یا جس کو آپ ٹرانسجینڈر سمجھتے ہیں, انکلوڈ کروں گے ٹرانسجینڈرس کو بھی, تو سب کی ایک ہی کہانی ہے. چل بہت پہلے سے رہی تھیں, انہی کے چاہے شور شرابے سے یا انہی کی وجہ سے یہ چیزیں باہر آئیں اور یہ LGBT موومنٹ کا حصہ بن گئی. جی جی جی. اور اس میں دیکھیں ضیاء بھائی, اس میں دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز جو بھی مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہے, اور یہ کہ خواجہ سرا پیدا نہیں ہوتے, خواجہ سرا معاشرہ بنا دیتا ہے انہیں. یہ ایک جو ریئل پرابلم ہے نا, ابھی ہمارے یہاں پر جو ابھی آگے تذکرہ ہوگا اس کا, جو NGOز خواجہ سرا کے نام کے انڈر جو پاکستان کے اندر جو بھی کام کیا جا رہا ہے, ایون دا ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے وہ بھی جو انٹروڈیوس کروایا گیا, وہ روٹ کاز کو, ریئل پرابلم کو ایڈریس نہیں کر رہا, بلکہ وہ اس کو چینج کر رہے ہیں, وہ اس کی طرف سے لوگوں کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں, جو کہ کیا ہے, جیسا ندیم نے ذکر کیا کہ ان کو بچپن میں جینڈر ڈسفوریا تھا, جو کہ ایک یہ تو آپ سے سن رہے ہیں نا. جی ہاں, یہ تو اگر یہی میرے ماں باپ کو پتہ ہوتا تو یہ جینڈر ڈسفوریا اس کو, تو وہ کوئی نہ کچھ کرتا نا. ہونا یہ چاہیے کہ اس کے اوپر اویئرنیس ہونی چاہیے, پیرنٹس کی اویئرنیس ہونی چاہیے, کمیونٹی کی اویئرنیس ہونی چاہیے, اور ایسے سینٹرز ہونے چاہیے. گورنمنٹ کو اس حوالے سے اسٹیپس لینے چاہیے. اتنا پیسہ اور اتنا ایفرٹ جو ایک ایلین کلچر کو یہاں پر امپوز کرنے میں لگایا جا رہا ہے, وہی اگر رائٹ ڈائریکشن میں کیا جائے تو میرے خیال میں پھر ایسے بہت سارے خواجہ سرا جو ہیں, ایسے بہت سارے انسان, ایسے بہت سارے بچے جو آج بھی شاید یا آنے والے وقتوں میں اس چیز کا شکار ہوں گے, اسے بچ جائیں گے. تو میرے خیال میں اب تو یہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے لوگوں کی کوششوں سے اور یہ چیز اب ہائی لائٹ ہوئی ہے یہ پرابلم, اور اب یہ ٹائم ہے جہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے, اور جو ریئل پرابلم ہے اس کو
آئیڈینٹیفائی تو وہ ہو گیا ہے مور اور لیس, اب اس کے اوپر کام شروع ہونا چاہیے. صحیح. اس کو میں خلاصہ کلام بیان کر دوں آسان اردو ترجمے میں تاکہ ہمارے جو ویورز اور لسنر ان کو سمجھ میں آ جائے. جو آپ کی بات سے مجھے سمجھ میں آئی ہے اور جو آپ نے کہا کہ یہ تمام ایسے لوگوں کی کہانی ہے, وہ یہ کہ ایک تو گھر سے پش ہے, یعنی پش مل رہا ہے کہ آپ کو دھتکارا جا رہا ہے, ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا, اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا, مطلب اس میں پھر لان تان ہونا اور یہ چیزیں ہونا. ظاہری بات ہے ایک بچہ جو ہے وہ ایک کہیں نہ کہیں, ہر انسان بلکہ میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں بلانگ کرنا چاہتا ہے, اس کو اپنائیت چاہیے ہوتی ہے, کہیں پہ اس کو کوئی کمیونٹی چاہیے ہوتی ہے. اب ایک طرف فیملی والے آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, معاشرہ ریجیکٹ کر رہا ہے, معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا, مذاق اڑ رہا ہے, یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. دوسری طرف ایک اور طبقہ جو ہے, کلچر جو ہے, وہاں سے پل آ رہا ہے آپ کو, وہ اکٹھا ہو رہا ہے, وہ آپ کے پش کرنے پہ ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں اور وہ اپنے ایک فیملی کی صورت اختیار کر رہے ہیں. سمجھ لیں کہ ایک آؤٹ کاسٹ کا طبقہ ہے, ٹھیک ہے, آؤٹ کاسٹ ہیں جو کہ اب ایک فیملی بن گئے ہیں اور یہاں پہ اپنائیت مل رہی ہے, وہاں پہ نہیں تھی, اور وہ کلچر کی صورت, اور وہ ایک کلچر ہے. اچھا, اب وہ کلچر جو ہے نا, اس کلچر میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ ذرا آپ بتا دیں, اس کلچر میں کیا ہے؟ وہ اب ظاہر ہے, اب اس میں سب نے اب جب ایک الگ سے ایک آپ کو کر دیا گیا ہے گھر سے بھی, معاشرے سے, تو کچھ جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رہن سہن تو بنتا ہی ہے, انہوں نے بنانا ہے. صحیح. تو فیملی نہیں بنا سکتے, اگر ہم شادیاں نہیں کر رہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں وہ رشتے ایک دوسرے سے بنانے ہیں. صحیح. کسی کو بیٹی بنایا ہے, کسی کو لیڈیز ٹائپ کے رشتے, صحیح, ٹھیک ہے نا, گرو کو بنایا ایک سربراہ کی حیثیت سے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, گرو وجود میں آیا, وہاں پہ ادھر سے باپ ختم ہوا تو ایک نے اڈاپٹ کر لیا, ایک نے اڈاپٹ کر لیا, جو اڈاپٹ کیا ہے وہ گرو ہے. ٹھیک ہے. گرو کے پاس 3 کام ہیں. صحیح. کہ ایک آپ نے ناچنا ہے, ٹھیک ہو گیا, اور ایک آپ نے سیکس ورکنگ میں چلے جانا ہے, یا تو جو کیٹیگریز آپ کو لگتی ہے, یہ آپ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرے گا, وہاں بھی جا کے. زبردستی گرو نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. ہر ایک گرو اپنے اپنے اسٹائل کے مطابق ڈفرینٹ طریقے سے رہتا ہے. اگر کوئی سیکس ورکنگ کر رہا ہے تو وہ الگ رہ رہا ہے. صحیح. اور اگر کوئی علاقوں میں بچوں کی پیدائشوں میں جا رہے ہیں کلچر کے حساب سے, وہ الگ رہ رہے ہیں, ان کا رہن سہن الگ ہے. صحیح. وہ اس والی چیزوں کو نہیں مانتے, وہ اس والی کی چیزوں کو نہیں مانتے, اور دونوں میں وہ لڑائی ابھی تک چل رہی ہے. اچھا, یہ علاقائی لڑائی بھی ہوتی ہے؟ ہاں, دیکھیں نا, جب آپ کے پاس حقوق سارے ختم ہو گئے ہیں, اب آپ نے خود بنانے, اور اسی جگہ بنانے, اسی ملک میں بنانے جس میں آپ رہ رہے ہیں. ایز اے سٹیزن تو آپ بنا نہیں رہے. پھر آپ کے سٹیزن کے رائٹس آپ کو ڈاؤن کو ملتے ہیں, کوئی سٹیزن کا اس کا علاقہ ہوتا ہے. ہاں, صحیح. بھائی لوگوں کا ایک علاقہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے, صحیح. اس علاقے میں اس کا بندہ چلا جائے تو وہ اس کو مار دیتے ہیں, وہ جائے تو وہ مار دیتے ہیں. وہ لڑائی بن گئی کہ گروؤں نے جہاں پہ انہوں نے اپنا ڈیرا بنایا, وہ ان کا علاقہ بن گیا, وہاں ان کے چیلے آتے گئے, علاقے والے لوگوں کو پتہ لگتا گیا. یہ خسرا ہمارے دادا کے ٹائم سے یہاں رہ رہا ہے. ٹھیک ہے. آج یہ فوت ہو گیا, اس کی جگہ دوسرا آ گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی ساتھ ساتھ انٹروڈیوس ہوتا آ رہا ہے, یعنی کوئی ایک دم نہیں آیا اچانک کہیں سے, وہ بھی اس علاقے میں پھر رہا ہے, گرو لے کے انگلی پکڑ کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. گھر کا یہ میرا چیلا ہے, یہ میرا بالکا ہے, یہ بھی خسری اللہ طرف سے, یہ ہے, وہ فلاں ہے. شلواریں اتار کے دکھا دینی عورتوں کو, مطمئن ہو جانا انہوں نے. صحیح. کہ بھئی یہ خسرا ہے. اب وہ خسرا جو چل رہا تھا, تو یہاں سے تو وہ لڑکا نکلا نا, وہاں جا کے خسرا کیسے بن گیا. صحیح. اب یہ پروسیس آ رہا ہے بیچ میں. اچھا, صحیح. جہاں 2 کیٹیگریز بن رہی ہیں. میں جب وہاں پہنچی تو میرے پر ایک دوسرا روپ آیا, بالکل عورت کا روپ آ گیا. صحیح. میں نے اپنا شیشہ دیکھا, میں نے کہا یہ تو واقعی, وہ تو میری زندگی کچھ نہیں تھی. وہاں تو مجھے داڑھی نہیں کر رہی تھی, وہ تو ظاہر فزیکل اور بایولوجیکل وہ تو سب آنی تھی چیزیں. یہاں ریموو کیسے ہونی ہے وہ طریقے گرو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ داڑھی کیسے, جسم کے بال کیسے ختم ہوں گے, وہ سارا کچھ, اور جو آپ کی مردانگی, جو آپ کو گھر والے مرد کہتے ہیں, اور آپ نے کچھ کرنا ہے اس کا. نہیں گرو, میرا تو دل نہیں کرتا. میرا تو دل کیا کرتا ہے, میرے جذبات ہی نہیں ایسے. تو جب جذبات ہی نہیں آ رہے تو میں کیا کروں. کہ بس اس کو ریموو کراؤ, ختم کرا دو. میں نے کہا میں نہیں بھی کراؤں تو جب بھی نہیں ہے تو پھر خسرا ہی ہوں. میں نے کہا میں جب یا تو ہوں اور میں مجھے تنگ کر رہے ہوں اور فیلنگز آ رہی ہوں اور میں ادھر ادھر اس کو یوزنگ کے لیے جا رہی ہوں, تو پھر تو چلو ٹھیک ہے بھائی, یہ قدرتی نیچرل ایک چیز آ رہی ہے آپ کے اندر, اور ہر ایک کے اندر آتی ہے. اس کا غلط استعمال کریں تو جب وہ گناہ ثواب میں جاتی ہیں, مگر ٹیسٹ ایک ہی ہے. آپ نے وہ لذت لینی ہے بلوغت کی عمر سے نا, تو وہ لذت بھی آپ نہیں لے پا رہے, اور میرے اندر فیلنگز بھی نہیں ہے. اور جبکہ جس گرو سے میں بات کر رہی تھی 2 گرو تھا, وہ گرو کے شادی شدہ بھی تھا, بچے بھی تھے. اچھا. ہاں, مجھے بھی رکھی ہوئی ہیں. تو کہتے کہ بیٹا ہم نے بھی تو شادی کی ہے, ہمارے بھی تو بچے ہو گئے, یہ ہے فلاں ہے, تو آپریشن نہ کرائیو. میں نے کہا میں پھر بھی نہیں بچے پیدا کر سکتی, اب کیا کروں.
آپ نے تو شادی بھی کر لی, صحیح, اور دوسرا جو گرو مجھے پسند آ رہا ہے, جس کا رہن سہن مجھے پسند آ رہا ہے کہ میں اس کے گھر میں رہنا ہے, اس نے ڈیرا بنایا ہوا ہے, ایک ڈانس اکیڈمی بنائی ہوئی ہے کسی گلی محلے میں, انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے, جدی پشتی ان سے ساتھ چلا رہا ہے. صحیح, وہاں صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے, وہاں صبح اٹھ کے آپ نے اٹھنا ہے, اور پھر اپنے علاقے میں جو ایریا ان کا ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے خواجہ اسراؤں کے اندر, وہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ یہ ایریا ندیم کشش کا ہے, اور اس کے بعد یہ اس کو منتقل ہوا. وہ باقاعدہ ان کے پاس ایک اتنی کتابیں, دستخط اور اسٹامپ پیپرز موجود ہیں. صحیح, وہ ساتھ ساتھ چلتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں علاقے کا نام بھی ہوتا ہے اور چیلوں کا بھی نام ہوتا ہے. صحیح ہے, جن جن کو وہ دے کے جاتے ہیں ان کے نام لکھے ہوتے ہیں. جیسے گرو فوت ہوتا ہے وہ سب کو برابر علاقہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بھی رسومات ہیں, پیسے, یعنی وراثت کے بھی مسائل حل ہوئے میں. ہاں ادھر سب, اب ظاہر ہے ادھر سب کچھ آپ نے ختم کر دیا نا. اب یہاں پہ ڈفرینٹ, اب ہم نے بنانی ایک نئی دنیا, صحیح, جینا بھی ہے, رہنا بھی ہے, کھانا بھی ہے, بجلی کے بل بھی دینے, ٹیکس بھی بھرنے ہیں, اور پھر آپ لوگوں نے شہری کہہ کے ہم سے لوٹنا بھی ہے. صحیح, یہ تو این جی اوز والوں نے ہمیں سٹیزن بنایا ہے نا, صحیح, ایم ہی کاغذوں کے اندر. جو ہمارا اصل رائٹس بنتا تھا وہ تو ہمارے سے چھین چکا تھا. تو وہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ وہ والے آنے نہیں دے رہے کہ نہیں بیٹا تم اس گرو کے پاس رہتے ہو, وہ تو سیکس ورکنگ کرتا ہے, وہ تو مجروں پہ جاتا ہے, وہ ڈانس کرتا ہے, بولا ہم یہ نہیں کرتے, ہمارا فقیری کلچر ہے, اور ہم اس کو مانتے ہیں. جو اگر ہمارا تم سے نہیں ہو رہا تو تم چاہے تمہارا کام کرے یا نہ کرے, مگر تم نے آپریٹ کروانا ہے. صحیح, کے عمل سے گزرو گے تو ہم خسرا مانیں گے. پھر ایکسیپٹ ہو گئے, یعنی وہ کسی جیسے بکرے کو کر دیا, کسی کو کر دیا, مگر وہ کسی ہوگا تو ہم پھر کہیں جائے تمہیں عورتوں, کیونکہ ہم نے عورتوں میں جانا ہوتا ہے, ہم نے بچوں کو گود اٹھانا ہوتا ہے, تو وہ اس وجہ سے یہ ہمارا سارا روزی رزق کسی پہ لگا ہوا ہے. اور ہم یہ شام کو کوئی بندہ اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے, ہمارے گھر سے آپ باہر نہیں جا سکتی فالتو. تو وہ ایک ایسا ہے جو گھر سے بھی زیادہ ایک سختی والا تھا. اچھا, صحیح, جو خسروؤں کا کلچر تھا, صحیح, وہ اس سے بھی ادھر ایزی تھا. صحیح, ادھر آپ شام کو لڑکوں والے کپڑے پہن لیں, رات کو لڑکیوں والے, صبح لڑکوں والے, گھر میں بھی چوری چوری آ جاتے تھے کہ ہاں کہاں نوکری کر رہے ہیں, کدھر اسلام آباد میں جاب کر رہے ہیں, مگر وہاں سے یہاں کے یہ جاب فٹافٹ کپڑے پہنے, جب گھر جانا ہوا تو پھر ہلکی ہلکی مچھی شچے, بال بچے بھی ہیں, وہاں آدمی بنا. ہاں وہ ایک یوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ ہم ایسے نہیں ہو. وہاں سے یہ لڑائی ابھی چل رہی تھی. ٹھیک ہے, میں ان دونوں کے بیچ میں آ کے کھڑی ہو گئی. ٹھیک, میں نے کہا اب ادھر جاؤں ادھر جاؤں کدھر جاؤں. صحیح, اور فقیری کلچر کا جب دیکھا تو میں نے سارے فقیروں کی طرف نظر دوڑانی شروع کی, پڑھنا شروع کیا, کیونکہ ہر دربار پہ جا رہے تھے, تو کوئی نظر نہیں آیا جس نے آپریشن کرا کے فقیر بناؤ. صحیح, اولیاء اللہ کوئی ایسا. نفس کے بارے میں ذکر آ رہا تھا, تو گرو بھی نفس کی بات کرتا تھا کہ بیٹا نفس ختم کرنا پڑے گا. میں نے کہا ہاں یہ تم پڑھتے آ رہے ہیں, تو یہ سمجھ میں آیا کہ شاید اس نفس کی بات کر رہے تھے. پھر فقیر بنتے, وہ تو پیروں کو دیکھا, پیغمبروں کو دیکھا, ساری چیزیں سنی ہیں. فقیر جو کیسے بنتا ہے جی, وہ نفس کی قربانی سے بنتا ہے. صحیح, اب وہ نفس کی قربانی دیکھا تو کسی نے بھی نہیں کی ہوئی تھی. ایک حوالہ دیکھا, بلے شاہ کی طرف نظر دوڑائی, گھنگرو پہنے ہوئے, ذرا تھوڑی سی لڑکیوں کی طرح ہی بات کر رہے ہیں جیسے ہماری فیلنگ سے ہم بات کرتے ہیں, وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں. چھتی پوڑی میں طبیبہ نہیں تھے, میں مر گئی ہوں. پھر وہی فیلنگز دیکھ جب محسوس کرنی ان کے فقیروں کے اندر, جب محسوس کی, پھر ان کی باتیں سمجھ میں آنی شروع ہوئی. انہوں نے بھی اینڈ یہی کر دیا, بلا کی جانے میں کون. یعنی کہ اپنی شناخت تو وہ بھی نہ دے سکے کہ اگر مجھے پاکوں میں ڈالو گے, پلیتوں میں ڈالو گے, ناموسا میں ڈالو گے, فرعون میں ڈالو گے, مجھے نہیں پتا میں کون ہوں. اور وہی ملا طبقے سے اس وقت بھی یہی لڑائی تھی کہ بھئی میں جانوں میرا خدا جانے, تم اپنا کام کرو. یعنی کہ بالکل ایسا ذہن بن جاتا ہے نا بندے کا, جب آپ ہر بچپن سے روک رہے ہیں ٹوک رہے ہیں. وہ تو سید تھے, وہ انہوں نے جب چال ڈھال چلی تو گھر والوں نے روکا, بھی تم تو سید ہو, تم ہماری ذات پہ لکیریں لگا رہے ہو, تمہیں یہ کیا ہے, تم جا کے ارائیوں کی محفل میں ناچ گانا ہوتا ہے, دمالے شمالے کنسیپٹ قوالیوں کا چل رہا تھا, آپ ادھر جا کے بیٹھتے ہو, اور سب سے گری ہوئی قوم خواجہ اسراؤں کے ساتھ. تو یعنی کہ اینڈ وہاں بھی ان کا جب انجام دیکھا کہ جب وہ مرے ہیں تو کسی نے جنازہ نہ کوئی ان کا پڑھے, نہ کوئی ان کو مولوی ہاتھ لگائے. حکومت وقت نے کہا قبرستان میں جگہ نہ دیں کہ نکلو نکلو یہاں سے لے جاؤ. آخر وہی خواجہ اسرا خسرو نے اور وہ جو بنگی موالی جو تھے انہوں نے اٹھا کے شہر سے باہر جا کے انہیں دفنایا, خود جنازہ بھی پڑھایا. یعنی کہ یہ انجام اس وقت میں بھی مل رہا تھا. اچھا, تو اب یہاں جو فقیری مل رہی تھی تو وہ ذرا تھوڑی ایکسیپٹیبل ہو رہی تھی. بابا بلے شاہ کو بھی لوگ سمجھ گئے, کتابوں میں بھی آنے لگ گئے, تو انگلش میں بھی ترجمے ہونے لگ گئے. وہ اندر کی چیزیں وضاحت سے جب دیکھیں, امیر خسرو کو دیکھا اور ایسی ہستیوں کو دیکھا کہ بھی پھر ہمارے پاس, میں نے کہا اب یہی راستہ ہے.
خود میں نے اپنا سوچا, ڈیسائیڈ کیا. اوروں کے لیے بھی, اپنی کمیونٹی کے لیے بھی چیزیں آتے رہتے کریئٹ کرتی جا رہی تھی نا, کہ میں جس راستے سے جا رہی ہوں اس راستے پہ سب آ رہے ہیں, کیونکہ پہلے جو لوگ اس راستے پہ چل رہے ہیں میں اس راستے پہ چلتی جا رہی ہوں. ٹھیک ہے نا, وہ اگر میں اسی راستے پہ چلتی گئی تو پھر جہاں بہاؤ ہے تو وہاں سب چلتا جائے گا. ایک آدھ میں نے کہا کوئی نکلے, ذرا تھوڑا سائڈ راستہ بدل کے بھی دیکھتے ہیں. وہ پھر راستہ بدلا وہاں سے تھوڑا سا کہ بھئی نہ میں ادھر بھی پورا نہیں اتر رہی, مردوں میں بھی, عورتوں میں بھی پورا نہیں اتر رہی, خسروں میں بھی پورا نہیں اتر رہی, کہ ان کی بھی شرطیں نہیں پوری کر پا رہی, اور اس روپ میں رہنا نہیں چاہتی کہ ایک بیروب کے روپ میں رہوں نا. اور نام اتنا ہو چکا تھا کہ اسٹوڈیو والے, فلم والے کشش کو لے کر آؤ, کشش سے فنکشن کرانا ہے, یہ ہے, یعنی کہ ایک پبلسٹی پہ بہت میج پہ پہنچ گئی تھی. جہاں جب میں نے دیکھا تو وہاں پہ میں نے اسٹارز کو بھی دیکھا, وہ تو وائفیں جن کے ساتھ میں اپنا گزارا کر رہی تھی, کیونکہ لاہور میں جب پہنچی, جب اس گرو نے مجھے منتقل کیا تو میں لاہور ہیرا منڈی پہنچی, تو وہاں پہ گرو, وہاں پہ تو ایک دم سب چیز فلموں میں دیکھ رہے تھے جو چیزیں وہ سامنے نظر آ رہی تھیں, اور وہاں پہ پھر اپنا روپ بھی بدل گیا. وہ روپ جب گھر پہ گیا میرا, ڈھونڈ رہے تھے مجھے پوری جگہوں پہ, مسجدوں میں اعلان ہو رہے تھے ہمارا بچہ چلا گیا, مار ہو رہی ہے, سب یہ ہو رہا ہے, اتنے میں ایک تصویر پہنچتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ تو میری ہے. ابو کو اٹیک ہوتا ہے, ابو پھر اسی میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو وہ ایک خاندان کی طرف سے ایک وہ بہت بڑا وہ ہو گیا نا. اب میں روتے دھوتے گھر پہ, ان کے جنازے میں نہیں جانے دے رہے, پہنچنے دے رہے, تیری وجہ سے یہ ہوا, تم نے یہ کیا, یہ خسرا بن گیا, یہ خسرا بن گیا. کیونکہ اس وقت میں میٹرک تک پہنچ گئی تھی اور پی ٹی سی ٹیچر کی حیثیت سے میں نے اسکول میں ایک پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا. صحیح. جب میں گھر میں تھی تو ایک ماسٹر کا بھی مجھے وہاں پہ خطاب ملا نا. اب وہ پورے ملتان شہر میں پیدا ہوئی ہوں, تو وہاں پہ وہی تمہیں پتہ لگا وہ ماسٹر تھا نا, وہ ہجڑا بن گیا, وہ خسرا بن گیا. یعنی کہ یہ سب وہ شہر میں رہنے کا, ابو کا بھی نہیں وہ کیا, وہ گھر والے ملتان سے گھر بیچ کے کراچی چلے گئے. ایک پوری فیملی کے اندر میرا نا کہ ندیم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. وہاں سے پھر میں نے کہا کہ نہیں یار, یہاں سے ذرا تھوڑا سا واپسی کا راستہ دیکھیں. کچھ حق ان ماں باپ کا تھا, جل قصور بھی ہو ان کا, تو میں اب کیا کہوں, ان کو منع کیا گیا کہ ان کا قصور بھی ہو تو نہیں, مگر میں نے کہا یہ قصور نہیں ہے, یہ ایک ان کو معلومات کی کمی کہہ لیں آپ, کسی وجہ سے ان کو یہ خبر پہنچی نہیں کہ ہمارے بچے کے اندر ہوا کیا ہے. بعد میں جو پتہ لگے تو اس سے پہلے ہے کہ پہلے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے زچہ بچہ وارڈ میں آپ جاتے ہیں اور جو لوگ اپنے لڑکے اور لڑکی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں یہ مائنڈ ہونا چاہیے کہ میرے گھر یہ بھی ہو سکتا ہے. ہوگا تو وہ لڑکی, مگر وہ کہے گا میں لڑکا ہوں, ہوگی تو میں لڑکا, وہ کہے گا میں لڑکی ہوں. پھر اس کی ڈسیبلٹی چیک کرائیں کہ کس وجہ سے کہہ رہی ہے. شاید بچپن میں وہ چیزیں نہ واضح طور پہ ہوتی ہیں. اس کی مردانگی جو صنف ہوتی ہے نا, صنف دو ہی ہے. مرد کے لیے اللہ نے مردانگی بنائی ہے, عورت کو صنف نازک بنایا ہے. یہ اس کی کوالٹیز دی ہیں. جو صنف نازک کے اندر جسمانی ساخت کی چیزیں ہیں وہ مرد کے اندر نہیں ہیں. جو مرد کے اندر مردانگی کی وجہ سے جس کو اس کو مردانہ کہا گیا ہے, اس کے بڑے ہونے, اس کے روب کی وجہ سے نہیں کہا گیا مردانہ, اس کی وہ جسمانی مردانگی جنسی ساخت کی وجہ سے کہا گیا ہے. جب آپ اس کو اپنے طور پہ لے کر آنا چاہیں گے تو آپ کریٹیو جو بنانے والے ہیں اس کے ساتھ آپ کی جنگ شروع ہوتی ہے. اور یہ جنگ جب دنیا بنی ہے اس وقت سے شروع ہے, جب آپ کو شیطان ایک اچھا بلا تھا, بہت ماننے والا تھا, بہت بڑا, اس کو کوالٹیز اللہ میں نے اس کو دی ہوئی تھی. تو اس کوالٹیز کے باوجود جب اس نے نہیں مانا تو وہ کوالٹیز اللہ میں نے اس سے لی ہی نہیں. صحیح کہ بھئی اب آپ کو میں نے چھوڑ دیا, اب بہکاؤ بندوں کو, آپ کو سب کچھ ختم. انہوں نے کہا نہیں, آپ کا سب کچھ ویسے ہی ہے, اب آپ بہکائیں آپ بندے کو. تو یہ ایک پہلی یعنی کہ ماننے نہ ماننے کا عمل شروع ہے. ہم اس دور سے ہر وقت گزرتا ہے بندہ. صبح شام 5 وقت ہم نماز پڑھ کے اسی چیز کو بھگانے کے لیے تھوڑی سی محنت کرتے ہیں کہ اس کے وسوسوں میں نہ آئیں, اس کی باتوں میں نہ آئیں, اپنے جسم کی پاکیزگی کریں. کون سے قطرے سے ہمیں بنایا گیا ہے, کون سی چیز سے کی وجہ سے ہم اتنی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں, تو وہ وسوسہ دینے والا ہمارے ساتھ ہے. تو جب وہ ہم اس کی نہیں مانیں گے اور اس کا حق جو ان سے اٹھا کے اس کو دے دیں گے, اللہ تعالیٰ کا جو اس نے مصور ہے وہ ہمیں بنانے والا, ہم اس کی تخلیق بالکل ہی چینج کریں گے. تو یہ پھر اس کے ساتھ ہی مقابلہ, اسی تو مشرک کہتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, یہ جو جینڈر ایکس جینڈر ہے, اس کو آپ مانتے ہیں یا آپ کیا کہتے ہیں غلط چیز ہوئی ہے؟ دیکھیں, ایکس کا نام جب سے ہوش سنبھالا ہے یا آپ لوگوں نے سنبھالا ہے تو ایکس مووی سے شروع ہوا.
ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں ایکس مووی کون سی, وہ دیکھی تو ہاں جی ایکس, نہیں یار وہ ذرا تھوڑے سے زیادہ ہو, چلو جی ڈبل ایکس دیکھ لیں آپ, پھر تھوڑی سی ہاں نہیں اچھا جی اب آپ ٹرپل ایکس دیکھ لیں, تو یہ ایکس آپ کا اسٹارٹ ہے جو صرف آپ کو پہلے شناخت دے رہا ہے, ڈبل ایکس آپ کو پھر شادی کے حق دے دے گا, اور تھرڈ ٹرپل ایکس آپ کو ہر قسم کے حقوق دے گا, اس میں جانور بھی شامل ہیں, اس میں آپ کے پیرنٹس بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے نا, پیرنٹس ایکس بھی آ رہا ہے آپ کا آگے. تو ایکس میڈم ایکس فلم آئی, اس میں بھی میڈم ایکس کا ایک کردار دیکھا کہ وہ تو ایک بڑا نیگیٹو ایک فحشہ عورت کا کردار ہے ایکس. تو انہوں نے جو ایکس دیا تو وہ یہ سب سیکس کی چیزوں کو دیکھ کے دیا, جنس کو نہیں دیکھ کے دیا. میں مرد ہوں مگر مجھے پسند نہیں ہے عورت, تو میں مرد کے ساتھ, چلو جس کو گے کہہ دو, ایک کیٹیگری بنا دی, وہ سیکس کی بنیاد پہ بنی. لیزبین ہے, نہیں جی مجھے مرد پسند نہیں ہے, سیکس کے اعتبار سے, یہ نہیں کہ میں اب وہ اس کو لیزبین بنا دو. ہومو سیکسولیٹی آ گیا, آگے کیور بھی آ گیا جو کسی کو بھی نہیں مانتا, کچھ عرصے کے لیے بن جاتا ہے, کچھ عرصے کے لیے نہیں ہو گیا. اسی طرح پیرنٹ سیکس تک جا رہے ہیں, ہر جگہ تک پہنچ چکے ہیں. اب جو ایجنڈا جنہوں نے پیش کیا ہے 20 سال پہلے جرمن جیسے ملک میں کل اس کی ویڈیو دیکھ رہی تھی, وہاں کی وزیر اعظم نے صاف انکار کیا کہ ہم ایکس نہیں قبول, ہم اس کو نہیں مانیں گے, یہ ہمارے معاشرتی ہمارے خاندان نظام. میں نے کہا یہ تو انگریز ہے, اس کو پتہ ہے, ہاں یہ بول رہی ہے اور یہاں پہ لڑ رہے ہیں. یعنی کہ وہ 20 سال کے بعد تنگ آ گئے ہیں اس لبرلزم سے نا, جو انہوں نے اجازتیں دی تھی ہیومن رائٹس کے نام پہ, ریسرچیں کی, وہ تنگ آ گئے ہیں. اور یہاں پہ ابھی ہے نا بڑے انگریز بن رہے ہیں, مسلمان ہو کے اپنے نام پیدا کر رہے ہیں. تو ایکس کی جو کیٹیگری ہے نا, وہ تو آپ کی شناخت نہیں ہو سکتی. وہ کسی ملک میں اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ بھی اسی بیس پہ دے رہا ہے کہ وہ جو دو جنسیں جو ہے, وہ جو شیطان نے آپ کو کہا ہے نا کہ میں نے اپنی طرف لانا ہے, وہ آپ اس کی طرف اندراج اپنا کروا رہے ہیں. وہ آئیڈینٹیفائی وہاں ہو رہے ہیں, وہ اپنی کمیونٹی جسے ایلمینوٹی بھی آپ آج کل دیکھتے ہیں, تو ایلمینوٹی کے لیے سائن ہے یہ کہ آپ کو کسی بھی ملک میں جانے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. پیسوں کی تو ویسے ہی نہیں ہوگی آپ کو. ایلیمنٹری سائن کے ساتھ کئی اداکار کام کر رہے ہیں, کئی فنکار کام کر رہے ہیں, کئی سیاستدان کام کر رہے ہیں. بڑی بڑی طاقتیں اس ٹائم ان کے زیر اثر کام کر رہی ہیں. ان طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اب یورپین سے بھی, مغربی ممالک سے بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں مذہبی کلچر سے. ان کا ہر ایک کا مذہب تو موجود ہے نا, میں کوئی لکھوا کے تھوڑی آئی تھی کہ مجھے مسلمان کر پیدا کرنا ہے, یا ہندو بھی ہو سکتی تھی, میں کرسچن بھی ہو سکتی تھی. مجھے پہلا حق تو میرا اپنے مذہب پہ بنا نا. ہیومن رائٹس اگر حق دے رہی ہے تو پھر مجھے اپنے مذہبی طور پہ جینے کا حق کیوں نہیں دیتی؟ جب میں اپنی مذہب کی بات کرتی ہوں تو انتہا پسند کیوں کہتی ہے؟ اگر کوئی اپنے مذہب کی بات کرتا ہے تو اس کو اس جگہ پہ کیوں لے جا کے دیکھا جاتا ہے؟ پہلا حق تو وہ دے. پھر میرے سے فیملی چھین کے مجھے ایک الگ دنیا کا آپ شناخت دے رہے ہیں, وہ فیملی ٹری بھی میری سے چھین لی گئی, وہ حق بھی چھین لیا. پھر آپ اس بل میں ایکس کے اوپر آپ شادی کی اجازت نہیں دے رہے, کبھی وہ اس کا شادی کا رائٹس ختم جو اس ایکس کو بنائے گا, جب وہ مرد ہے یا عورت ہے, کہ یہ تو ہے ہی خواج اسراؤں کے لیے. تو یہ تو آپ اسے کہ زوجیت بھی خرید صرف ہو گیا, بچوں کے بعد کبھی حق ختم ہو گیا. آپ اگر وہ آج اس کی شادی شدہ وہ ایکس بنا لیتا ہے تو طلاق دینی پڑے گی اس کو, بیوی کو. بالکل. تو وہ حقوق تو سارے آپ ختم کر رہے ہیں نا. وہ کون سے ہیں؟ وہ آپ کے خاندانی اور معاشرے کے حقوق ہیں جن کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں. وہ سب کو آپ کو اکیلا اکیلا دیکھنا چاہتا ہے جو کریٹر بن رہا ہے نا تیسری دنیا کا. بالکل بالکل. اور یہ ہم جو تیسری جنگ جو ہوگی ہماری, وہ اسی دنیا کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے نا. ہم آپس میں جو لڑ رہے ہیں, یہ تو بھی ہم آپس میں لڑ کے چھن رہے ہیں نا حق اور باطل میں. جب دو حصوں میں ہم ڈیوائیڈ ہو جائیں گے کہ ایک سائڈ اور پتہ لگ جائے گا کہ آمنا سامنا دو چیزوں کا, حق یا باطل. ابھی حق کا بھی نہیں پتہ لگ رہا. میں اندر بیٹھے, شاید یہی میرے حقوق تھے. کتنے 4 سالوں سے جو ٹرانسجنڈر بل پاس ہوا ہے تو سب خواہر سے ہی سمجھتے ہیں ہمارا شکر ہے, ہمارا بھی سنی گئی. ہر کوئی بلا رہا ہے ٹی وی میں, آپ کی بھی سنی گئی. اب آپ ڈاکٹر, فرسٹ ٹرانسجنڈر لائر, فرسٹ ٹرانسجنڈر ڈاکٹر, وہ ایک ایک نا کسی کالج سے پڑھے لکھے کو پکڑ کے ایکس کارڈ کی آئیڈینٹی دے کے تو اس کو انٹروڈیوس کر دیا. اسے ایلگا کانفرنس میں بھی لے جا رہے ہیں, اس کو این جی او والوں نے اپنے پروموشن کے اوپر رکھ لیا ایک ایک کو, کہ انگلش میں تقریریں بھی کرے گا اور خواہر اسرا کے نام پہ ڈسکرمنیشن, مارجنلائز کمیونٹی, یہ وہ کر کے ہم سے اویئرنیس بھی ساری. بھائی سارا کچھ تو میں نے ہمیں دینا تھا, خود اپنے اوپر یہ ساری چیزیں استعمال کرو نا. اویئرنیس اپنے آپ کو دو, معاشرے کو دو کہ ان لوگوں کے ساتھ کرنا کیا ہے. ہم سے ہی پوچھ رہے ہیں, ہم نے کہا جی ہم تو نے تو آپریٹ کروانا ہے,
ہمیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تمہارا رائٹس ہے جی, میں تو سرجری کروانا چاہا, ٹھیک ہے میرے بچے میں تو کپڑے, ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اوکے 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 کرے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے آپ نے کوئی بتایا نہیں رہے کہ بھی یہ اوکے ہوگا کیسے. اس کے پیچھے کوئی ڈاکٹر بیٹھے گا, موچی بیٹھے گا, نائی بیٹھے گا, کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ آبزیٹلی میں ڈاکٹر سے رجوع کروں گی, کچھ بھی ذرا سی تکلیف ہوگی. پھر یہ لوگ کہتے ہیں شلواریں اتارتے ہیں ہماری. شلوار تو مرد بھی اتار رہی ہوتی ہے ڈاکٹر کے آگے, عورت بھی اتار رہا ہوتا ہے, سب اتارتے ہیں. جب کوئی تکلیف ہوتی ہے, آپریشن ہوتے ہیں, بچے بچگی ہوتی ہے, شلواریں تو اترتی ہیں. تو آپ کو کسی نادرہ کے آفس میں تھوڑی کہہ رہے ہیں جا کے شلوار اتراؤ, تھانے میں تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اپنا ٹیسٹ کروا دو, پکڑے جائیں تو ان کی شلوار اتار کے چیک کرو, ان کو بندر کر دو. نہیں, آپ کا میڈیکل بورڈ سے ہوگا, آپ کے ذہن کی سائیکولوجی ہوگی, پھر آپ کے ہارمونز. اب میں میل جتنے بھی ہیں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں جن کو آپ ظاہری طور پہ لڑکی دیکھ رہے ہیں, داڑیاں بھی ختم ہو گئیں, سب کچھ ہو گیا, اور وہ بھی ان کا بایولوجیکل بھی ٹھیک ہے. صحیح. تو وہ ایک شکل ایکس رے کے اندر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہوگی کہ یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ سے ان کی چیزیں بنی ہیں. صحیح. اگر وہی میڈیکل ٹریٹمنٹ میری کمی کو پوری کر دے, جو ہارمونز کی کمی تھی میرے اندر یا زیادتی تھی, ان کو بیلنس کیا جا سکتا ہے. جب میں اتنی زیادہ اس ہارمونز کھا کھا کے عورتوں کے وہ چیزیں بنا رہی ہوں اپنے اندر, تو وہ بھی تو کام کریں گی نا مرد والی. اب جتنے اشتہار نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو, ٹرین پہ بیٹھیں تو کراچی تک دیواروں پہ مردانہ کمزوری کا علاج, شرطیہ علاج, فلانے بابا کا علاج, اولاد بھی ہوگی, تسلی بخش علاج وغیرہ وغیرہ. تو وہ یہ مرد کی پرابلمز ہیں نا. دیکھیں نا یہ چیزیں ہیں ڈسیبلٹیاں مرد میں. اب ان کو ساتھ ساتھ خسرہ بھی کہتا جائے. ایک بانجھ مرد کو خسرہ کہنا شروع کر دیں, بچے نہیں پیدا کر سکتا, مگر وہ شادی تو کر لیے, سیکس تو کر رہا ہے, مگر وہ اس کو خسرہ نہیں کہیں گے. بانجھ عورت کو ہم خسرہ نہیں کہیں گے, خسری نہیں کہیں گے, خسری اس کو ہی کہیں گے. ابھی یعنی کہ اس کے اندر دیکھیں نا, کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے لڑکی سے لڑکا بن گئے, لڑکی سے لڑکا بن گئے, جنس میں گئے. وہ کچھ پرابلمز ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی میڈیکلی بتا کے ذریعے ہوئی نا. صحیح. رات کو سوئے صبح کو لڑکا بن گیا, ایسا نہیں ہوا. تکلیف ہوئی, کوئی چینجنگز آ رہی ہیں, ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے دیکھا اور اس نے پھر ایک مائنر سی سرجری کر کے اس کو زندگی بحال کر دی. وہ دوبارہ لڑکوں کی طرح کئی انٹرویوز دیکھے ہوں گے. مگر یہ کیا کہ آپ کو ایک بند گلی میں چھوڑ دیا جائے. ایک طرف تو آپ مکمل تھے, ایک طرف ہم نامکمل ہو گئے. وہ آپ کی اپنی پیدا کردہ چیزیں تھیں. وہی میں نے وہاں پہ جب کلچر میں یہ چیزیں دیکھی تو میں نے کہا نہیں, اس کا حل تو یہی ہے کہ میں معاشرے جیسا کام کروں. یہ ویسے بڑے زبردست قسم کے انکشافات کیے ہیں آپ نے جو ہمیں پتہ چل رہے ہیں. کیسے بھائی میں آپ سے پوچھوں گا, یہ جو پوری بات انہوں نے کی ہے, مطلب میں تو بڑا حیران بھی ہوا ہوں یہ سن کے باتیں, اور خاص طور پہ ان کے اپنے جو کہتے ہیں نا وہ ٹو ہیئر اٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ, جب آپ ڈائریکٹلی سنتے ہو تو اس کا امپیکٹ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ جو یہ پورا ایک ایجنڈا ہے یا جو بھی کہہ لیں کہ جہاں پہ یہ خود جو ہیں وہ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ایکس جینڈر جو ہے ان کو منظور نہیں ہے, ان کے لیے تو میل اور فیمیل ہی ہے, لیکن پھر یہ جب خواجہ سرا کمیونٹی میں سے خود لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہیں, متاثر نہیں ہے, تو پھر یہ ہمارے اوپر کیوں آخر مسلط کیا جا رہا ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا کیا ایشوز ہیں اس کے پیچھے؟ یہ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے زیادہ پروفاؤنڈ کنڈمنیشن رائٹ فلی سو جو بھی ندیم کشش نے ہمیں دی ہے, اور میں بھی اس کا حصہ ہوں. آئی شوڈ بی کنڈیمڈ فار دس. میں اس معاشرے کا حصہ ہوں. یعنی یہ جو باتیں ہیں یہ دل پہ ثبت ہو گئی ہیں. یہ جملے نہیں ہیں, یہ مایوسیوں اور نیگلیجنس کی داستانیں ہیں, یہ ان کے عنوان ہیں. یہ کہنا کہ ہمیں تو جعلی شہری بنا دیا ہے لیکن جہاں پہ ہمارے حقوق تھے وہ تو ختم ہو گئے, یا جب معاشرے نے ہم سے حقوق لے لیے تو ہم نے اپنے رولز خود بنائے. یہ ایک چارج شیٹ ہے معاشرے پہ, یہ جملہ نہیں ہے یہ. میں پروفیشنل اسپیکر ہوں. آئی شوڈ ہیو ورڈز فار آل دا سچویشنز. ٹوڈے آئی ڈونٹ. ہم وہ لوگ ہیں جو سم ہاؤ ایک مورل سپیریورٹی کریٹ کرتے ہیں جبکہ ہم مجرم ہیں یا ہم نے کیا. But that is not the complete truth. یہ مکمل سچائی نہیں ہے. اس کا جو زیادہ افسوسناک پہلو وہ یہ ہے کہ چلیں معاشرے نے پہلے جو کیا وہ کیا, لیکن اس کے بعد کے جو لوگ آئے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی پوزیشن کو ایلیویٹ کریں گے, ہم وہ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کے حقوق کے لیے لڑے ہیں, اور وہ بھی اسی طرح سے ابیوز کر رہے ہیں. وہ بھی ان کی آڑ میں چھپ کے, ان کا نام یوز کر کے
مقصد وہ بھی اپنے پورے کر رہے ہیں, کیونکہ این جی او کو اس کو چلا رہا ہے, کسی کے الٹیریئر موٹیوز ہیں, ہم جنس پرستی کو فروغ دے رہا ہے. اور یہ جذباتی باتیں بھی نہیں ہیں, یہ تو ڈاکومنٹڈ ہیں. الگا کے ڈاکومنٹس آپ نے بھی دیکھے, سب نے دیکھے, جس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم خواجہ اسراؤں کے حقوق ہیں. ایگزیکٹلی, تنظیمیں ہماری پیچھے وہی ہیں جو اصل میں یہی کام کر رہی ہیں. ناؤ دا فیکٹ آف دا میٹر از, جو آپ نے جو بات کہی آگے کہ اگر یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں ایکس نہیں چاہیے, تو پھر وہ لوگ جو ان کی کمیونٹی میں سے, دیٹس اے بگ کویسچن کہ وٹ ڈو یو مین بائی کمیونٹی, وہ لوگ ہیں نا وہ جن کے بارے میں کہا کہ فیملیز نے ڈس اون کر دیا اینڈ سو فورتھ. بٹ وی نو کہ اس کے پیچھے پورا ایک سپلائی چین کا میکنزم ہے, بچوں کی اس میں زبردستی لے کے بھی جایا جاتا ہے. نمبر آف ادر تھنگس ہیپن. وہ بایولوجیکل مرد ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے بہت آج کل شور مچاتے ہیں کہ یہ خواجہ اسراؤں کے حقوق کے خلاف کھڑے ہیں تو ان پہ تشدد ہو رہا ہے, 3 لوگوں کا قتل ہو گئے. میں نے ایف آئی آرز دیکھی ہیں, تینوں مرد تھے, خواجہ اسرا تھے ہی نہیں سرے سے, مخنث نہیں تھے کم سے کم. جتنے پاکستان میں مرڈرز ہو رہے ہیں کراچی سے لے کے لاہور تک, پشاور تک, ان کے یہ آپ نے کلیکٹ کرنی ہے ان کی رپورٹ. کوئی خواجہ اسرا نہیں ہے. جب وہ کپڑے اتارتے پوسٹ مارٹم کے لیے تو اکثر مجھے فون آتے, جی یہ خواجہ, یہ تو مرد تھا. تو میں کہتی بھگتو. اب میڈیا والے خواجہ اسرا بول رہے ہیں, ہم نے کوئی خواجہ اسرا قتل آج تک نہیں ہوا. شرافت سے گھروں میں رہتے ہیں, وہ مرد بھی گھر میں نہیں آ رہتے. تو یعنی کہ اس کو پوری انڈسٹری میں کنورٹ کر دینا, پھر اس کو ابیوز کرنا اور مس یوز کرنا. اصل سچویشن یہ ہے کہ ہم پہ ایک فکری جبر ہے وہ مسلط کیا جا رہا ہے, اور ہم نہیں کہتے. کوئی آپ کو ایک ذی شعور انسان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ جو انٹرسیکس کمیونٹی ہے ان کے حالات چینج نہ ہوں. کوئی آدمی ایسا نہیں کہتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ بخار ایکسیپٹڈ ہے کہ بخار ہے, بیماری کو ہم ریکوگنائز کرتے ہیں, اس کا علاج زہر دینے میں نہیں ہے. جو آپ کا سجیسٹڈ سلوشن ہے یہ اس بخار کو آپ زہر دے رہے ہیں. آپ میں ابھی شریعہ کورٹ سے میں آیا ہوں, وہ سب جوڈیسی میٹرس ہے, ہر بات تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن وہاں پہ جو میں نے آرگومنٹ سنے ہیں, نتھنگ ٹو ڈو ود کہ جو اصل جو وہاں پہ جو پوائنٹ آف کنٹینشن ہے وہ تو یہ ہے کہ کیا شریعت کے مطابق یہ قانون ہے یا نہیں. دیٹ از آل دیر از ٹو اٹ. میں نے وہاں پہ جو اس دوسری پارٹی کے لیکچر سنے ہیں جس کی بیس یہ ہے کہ چونکہ امریکہ نے یہ کہا ہے اور یورپ نے یہ کہا ہے, اے پی اے نے یہ کہا ہے, از دیٹس یور آرگومنٹ. تو آپ اگر بے حیائی کو, فحاشی کو ملک میں اسمگل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اور طریقے ہیں, اچھے طریقے ہیں. فکری طور پہ پھر بھی آپ ہم لوگوں کو اپنے رستے کی دیوار کے طور پہ پائیں گے, لیکن ایک طبقہ جو ہماری نیگلیجنس کے نظر ہوا ہے ان کو تو ابیوز نہ کرے, ان کا تو نام مس یوز نہ کرے, کر کے وہ اپنا ایجنڈا پش کرنے کے چکر میں. بالکل. اچھا دانیال بھائی, آپ سے میں پوچھوں گا, یہ جو ابھی کیسر بھائی بھی ذکر کر رہے تھے, یہ جو موومنٹ ہے پوری ایل جی بی ٹی والی, اور یہ ہم نے کچھ پچھلے شوز میں اس کے اوپر ایک اشارتاً بات کی بھی ہوئی ہے کہ اس کا مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آغاز جو ہے, اس کی ابتدا جو ہے وہ پاکستان میں کب ہوئی, اور پھر میں چاہوں گا کہ ہم پھر ندیم کشش سے بھی ان کی رائے لیں, کیونکہ یہ تو اس کا آنکھوں دیکھا حال جانتے ہوں گے. ان کے تو ایسے ایسے راز آج نکل رہے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں ہر ایک بات سونے سے لکھنی چاہیے جو ان کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے, اور یقیناً ہمارے لیے ایک بہت آئی اوپننگ ایکسپیرینس ہے. تو پہلے آپ ذرا آغاز کریں اس کا, اور پھر انشاءاللہ ان کی طرف ہم آتے ہیں کہ وہ اس کو مزید ایکسپلین کریں جو ان کے آئی وٹنس اکاؤنٹس ہیں. جی بالکل ضیاء بھائی, اگر آپ انٹرنیشنلی بھی اس کو دیکھیں تو جو گلوبل ایل جی بی ٹی موومنٹ تھی, اس میں بھی جب کچھ اداروں نے اس کو منوانے کے لیے کام شروع کیا, تو کیونکہ اس کمیونٹی کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم تھا. پرابلم یہ تھا کہ ان کے اندر ایڈز بہت جلدی پھیل رہا تھا. ٹھیک ہے. تو انڈر دا کور آف ایڈ, وہ جو اس کو ہیلتھ کے کور میں کہہ لیں, اور ایڈز پریونشن پروگرامز کے ذریعے جو فنڈز ہیں ان کو فنل کرنا شروع کیا گیا. تو پاکستان میں بھی اس کی جو ابتدا ہے نا وہ وہیں سے ہوئی. ایڈز کا جو, کیونکہ ہمیں جو بھی اس کا اگر آپ دیکھیں, اس کو ٹریک کریں تو آپ کو سارے جو پروگرامز ہیں اور ان پروگرامز کو جتنے لوگ اس ٹائم ہیڈ کر رہے تھے, تو وہ ابھی سارے جو لوگ ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ این جی اوز جو آپ کھل کے سامنے آ چکے ہیں ان کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ جو ایڈز پریونشن پروگرام تھا اس کے تھرو فنڈز فنل کیے گئے, اور ظاہر سی بات ہے وہ فنڈز آتے تو ایڈز کے نام پہ تھے, لیکن وہ استعمال صرف ایڈز کی پریونشن کے اوپر نہیں ہوتے تھے, وہ اور بہت ساری ایل جی بی ٹی کمیونٹی کو امپاور کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے. اس میں ایک نام بہت اہم ہے جو دوران ریسرچ میں جتنے لوگوں سے ملا اور میں نے جو گراؤنڈ فیلڈ میں نے موو کیا, تو قاسم اقبال نامی ایک شخص ہیں جو ایک امریکن سٹیزن تھے,
اور ان کو 99 میں وہ ان کو ایڈز ہو گیا اور ان کو امریکہ سے نکال دیا گیا, تو وہ پاکستان آتے ہیں اور ارلی 2000 میں وہ پاکستان کے اندر پہلی LGBT آرگنائزیشن کی بنیاد رکھتے ہیں, ناز میل ہیلتھ الائنس کے نام سے, جس کا اپیرنٹلی جس کا پرپس ہوتا ہے ایڈز پریونشن, لیکن بات وہاں تک نہیں رہتی. اور یہی وہ موصوف ہیں جن کے تھرو پھر بعد میں گلوبل فنڈ پاکستان میں فنڈنگ کرتا ہے. کچھ جگہوں پہ ایڈز پریونشن کے نام پہ, کچھ سیف سیکس کے نام پر, اور بہت ساری چیزیں اور ان کے نام پر. پھر بعد میں ان لوگوں نے ریئلائز کیا جب NGOز آنا شروع ہوئیں, یہاں پر ان کا ایک نیٹ ورک اسٹیبلش ہونا شروع ہوا, تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہاں پر جو ایک ٹرانس کمیونٹی ہے, جب ان کو جو ہمارا جو خواجہ سرا کلچر ہے جس کی حقیقت ہمیں اب پتہ لگ رہی ہے پاکستانیوں کو, تو جب ان کو پتہ لگا کہ یار یہ تو ہمارے لیے ایک طرح سے اپورچونیٹیز کی گولڈ مائن ہے, ہمیں اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. اور انہوں نے پھر ٹرانسجینڈرز کے نام پر بھی NGOز بنائی, ٹرانسجینڈر, اور اس سے فنڈز فنل کیے, پروگرامز انٹروڈیوس کروائے اور وہ سارا کچھ کیا. بہت ساری NGOز ہیں. اور ایون ڈیورنگ مائی ریسرچ, جب میں ریسرچ کر رہا تھا, تو ون آف دی ویری فرسٹ پیپل جن کو میں نے چاہا کہ میں انٹرویو کروں, ان میں یہ ندیم کشش بھی, ان کا نام بھی شامل تھا اس ٹائم, کیونکہ الیکشن کا ٹائم تھا, تو یہ الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہے تھے. اور ان کے ساتھ ان کے بہت سارے جو کمیونٹی کے لوگ تھے یا ٹرانس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ, وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے تھے. تو بہت سارے لوگوں کو میں نے اپروچ کیا, ان کو انٹرویو کرنے کی کوشش کی, اور ایک چیز جو بار بار دیکھنے کو آتی ہے کہ ساری جو باتیں ہیں وہ بار بار جا کر, یہ اگر آپ اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں تو یہ ایڈز پریونشن پروگرام اور یہ اس کے ساتھ آگے مل رہی تھی. قاسم اقبال کا نام بار بار آ رہا تھا, ناز میل ہیلتھ الائنس کا نام آ رہا تھا. اگر ایون میں کچھ ڈاکومنٹریز ہیں وہ یہاں پر آپ اسکرین پہ لنک لگا دیجیے گا, وہ آپ کے ویورز کے لیے بتاتا چلوں. 15-16 کی ڈاکومنٹری ہے, آج سے 6-7 سال پرانی ڈاکومنٹری ہے, ایک انٹرنیشنل چینل کی ڈاکومنٹری ہے. ابھی جو اپنے آپ کو خواجہ سرا کہتے ہیں, محرب موئی زوان آج کل بڑے ان کا, وہ اس ڈاکومنٹری میں ان کا آپ وہ دیکھیں, یہی جو قاسم اقبال نامی شخص ہے, اس میں وہ اوپنلی بتا رہا ہے کہ جی ہم وی آر گیز, اور ہم گیز یا ہومو سیکشولز کو کے ویلفیئر کے لیے, ان کی پروٹیکشن کے لیے کیا کیا سروسز یہاں پر پاکستان میں دے رہے ہیں. وہ پوری ڈاکومنٹری میں, اور اس میں یہ موصوف بھی موجود ہے, اور بھی بہت سارے آپ کو چہرے نظر آئیں گے جو کہ آج اس ڈاکومنٹری کے اندر تو وہ اپنے آپ کو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ وی آر ہومو سیکشولز, اور آج وہ سارے اپنے آپ کو خواجہ سرا ڈکلیئر کروا چکے ہیں. انہوں نے ایکس آئیڈینٹی کارڈز بنوا لی ہیں, وہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے نام پہ ان کی آرگنائزیشنز رن کر رہی ہیں. تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ پہلے انہوں نے سبیل بنایا ایڈز پریونشن کو, پھر جب ایڈ پریونشن میں انہوں نے کام شروع کیا تو انہوں نے ریئلائز کیا یار ہم ٹرانس کا کور کیوں نہیں لیتے. پھر انہوں نے ٹرانس کا کور لیا, ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا, خواجہ سرا کمیونٹی کا انہوں نے کور لے کے, اور ابھی جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی یا خواجہ سرا کمیونٹی ہے ہماری, جو وہ بالکل ہائی جیک ہو چکی ہے. آپ کے سامنے ندیم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کر دی. اور ٹرانسجینڈر بھی ان دا فرسٹ پلیس, جیسا پہلے بات کی, یہ خواجہ سرا جو ہیں یہ بھی جیسا پہلے میں نے کہا پیدا نہیں ہوتے, یہ ہمارا معاشرہ بنا دیتا ہے اپنی لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے. اچھا, ایک میں چھوٹی سی چیز میں ایڈ کرتا چلوں اور پھر میں آپ کی طرف بھی آؤں گا. وہ یہ کہ ایک تو جو ہم نے یہ بڑی بات کی, اور ایک بڑی ایک عجیب اور بھیانک کہانی ہے یہ کہ جہاں پہ آپ کو معاشرہ جو ہے وہ اس طرح سے دھتکار دیتا ہے, اور وہ پھر آپ ایک لائف سٹائل میں, ایک کلچر میں چلے جاتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت دانیال بھائی ذکر کر رہے ہیں کہ ایک ہومو سیکشولز کا ٹولہ ہے, ایک ہومو سیکشولز کی الائنس ہے, ناز میل ہیلتھ کے نام سے ہو, یا یہ جو قاسم اقبال کا نام لیا, یا جو بھی ان کے ساتھ ان کے آگے فالوورز ہیں, وہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی میں جو دانیال بھائی کہہ رہے ہیں یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ واقعی میں ان لوگوں نے اسی طرح سے کوئی ہم جنس پرستوں کا ٹولہ تھا اور وہ جو ہے وہ کہیں سے فورن فنڈنگ کے چکروں میں اس کو ہائی جیک کر کے خود سامنے آ کے اب اپنے آپ کو خواجہ سرا ظاہر کر رہے ہیں, اور یہ مورت مارچ ہو رہے ہیں, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور پیچھے جو اصل لوگ تھے جو بیچارے ڈاؤن ٹراڈن طبقہ تھا ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, ہر کسی نے اس کو یوز ہی کیا. مطلب ابھی ہم جو اس بات کا رونا رو رہے ہیں وہ یہی کہ ہر کوئی یوز کر رہا ہے, ابیوز کر رہا ہے, اپنے مزے کی چیزیں لے کے وہ پھر آگے نکل جاتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہو رہا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہوا ہے, ہائی جیک ہوا ہے. جب میں نے پاکستان میں پہلی دفعہ میں نے یہ موومنٹ شروع کی تھی, اس وقت کوئی خواجہ سرا کے لیے کوئی نکل بھی نہیں رہا تھا, کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا.
ہم نے خود پہلے ہی اس کو میں نے آواز بنا کے اٹھائی. تو یہ قاسم صاحب اس وقت بالکل ہی ان تھے, آئے نئے نئے تھے اور میرے سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ایک لیلا ناز ہے وہاں پہ رہتی ہیں ساتھی فاؤنڈیشن کی جو چیئر پرسن ہے لیلا ناز, وہ بھی ہمارے خواجہ سرائی ہیں. ان کے تھرو یہ بات چلی. میں ان چیزوں میں کیونکہ رجسٹرڈ کروا بیٹھی تھی یہاں سے اسلام آباد سے, اس بات کو آگے چلانے کے لیے باقاعدہ طریقے سے کہ بھئی ہونا کیا چاہیے. ان دنوں میں یہ کہ بھئی سب نے اپنی اپنی این جی او بنائی, عورتوں نے بچوں کے نام پہ منشیات کے اوپر اس کے اوپر. تو کیوں نہ میم, کیونکہ ہمارا ایک علیحدہ مسئلہ ہے, ہم بیچ میں شامل نہ ہی ہوں تو بہتر ہے کسی کے اندر نا. اپنے آپ کو ایک تو پہلے ننگا خود کرنا پڑے گا, اپنی پرابلمس کو شیئر کرنی پڑے گی, اچھی ہیں یا بری ہیں وہ تو بعد میں دیکھی جائیں گی. جن چیزوں کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہوں. تو یہی چیزیں چیک اینڈ بیلنس کے لیے ہم نے اپنا یہ پلیٹ فارم بنایا. اس میں سب سے پہلے مجھے انہوں نے ہی آفر کی کہ آپ بھی ایڈس کنٹرول پروگرام کو کریں. اچھا. اور یہ مجھے بھی پتہ تھا سیکس ورکنگ ہو رہی ہے اور اس طریقے سے بڑی بے احتیاطی ہو رہی ہے, تو میں نے اس کو سیریس لیا کہ نہیں یار یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, اسی کے اوپر کام کرنا چاہیے. تو پہلے ہی جو مجھے ملا وہ نیشنل ایڈس کنٹرول پروگرام پنجاب کی طرف سے ملا. 1 سال کا پروجیکٹ ملا کہ آپ یہ ہے, اور مجھے اس میں انہوں نے کوآرڈینیٹر بنایا. صحیح. اور 4 اور بھی مجھے پیئر ایجوکیٹر دیے کہ بھئی آپ اپنی مرضی سے خواجہ سرائی جو ڈیرے ڈوروں پہ جا کے ان کو یہ آگاہی دیں گے. تو شروع کیا, جیسے شروع کیا ڈیروں پہ جانا شروع کیا, ان سے شناختی کارڈ لے رہے ہیں, نمبر لے رہے ہیں. اب ظاہر وہ سب میل کے تھے نا. صحیح. شناختی کارڈ بھی میل کے تھے اور وہ پہلے ہی چھپے ہوئے تھے, ڈرے ہوئے تھے. وہ کہتے کیوں دیں ہم شناختی کارڈ, اور یہ ہے نا ہمارے تو گھر پتہ لگ جائے گا, ہم تو گھر سے بہانے کر کے نکلے ہوئے ہیں. کیونکہ سیکس ورکر سارے تقریباً یہی تھے نا, جو بالکل کھل ڈل کے کام کر رہے تھے. تو وہی کنڈوم کے ڈبے دے دیتے تھے کہ صبح صبح جا رہے ہیں ان کے ڈیرے, ان کو یہ دے کر آئے کہ آپ سیف سیکس کریں. کیونکہ آپ نے ان کو منع نہیں کرنا. میں یہ چاہ رہی تھی کہ بھئی ان کو روکنا چاہیے, کسی طریقے سے اویئرنیس ملے گی کہ بھئی ایڈز ہو رہی ہے, بیماریاں ہو رہی ہیں. مگر انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو ڈبے دینے, وہ ڈبے آنے شروع ہو گئے کنڈومس کے. اچھا, یہ میں تھوڑی سی بات کو میں ذرا آسان کرنے کے لیے کہ این جی اوز کی طرف سے باہر سے جو فنڈنگ آ رہی ہے وہ آپ کو کانڈمس کے ڈبے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیروں پہ. وہ باہر سے مجھے نہیں آئی کیونکہ میرے پاس ڈاکومنٹس میں ابھی میں وہاں تک نہیں پہنچی تھی. ابھی میں رجسٹرڈ کرائی تھی, 6 مہینے کے پروسیس میں گئی تھی رجسٹریشن میں. ان کی رجسٹرڈ ہو گئی تھی ناز والوں کی, قاسم والے ان کو آ رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو روکنا نہیں ہے, انہیں کہ بس یہ سیف سیکس کریں. ابھی کوئی الماس, وہ بھی کوئی خواجہ سرا بھی باہر بھی نہیں آیا, باہر بھی نہیں آیا تھا. وہ میں ہی ایک نظر آئی کہ اسلام آباد میں جا کے انہوں نے کی ہے, مجھ سے رابطہ کیا کیونکہ میں خواجہ سراؤں کے ساتھ پورے پاکستان پھر کے آ کے پھر اسلام آباد بیٹھی تھی نا. مجھے سب جانتے تھے. ٹھیک ہے. متنازع شخصیت بھی تھی. صحیح. ٹھیک ہے نا, اس وجہ سے بھی اور پھیل گئی بات کہ کشش نے بھی کہہ دیا. مگر وہ جب میں نے 3-4 سالوں میں وہ چیزیں جب کھل دی گئیں, آہستہ آہستہ ان کو بینیفٹ ملنے شروع ہوئے. وہ اس میں بھی جب ہم نے دیکھا کہ یہ تو صرف ان کو سیکس ختم نہیں کر رہے, اس کے بارے میں مزید آگاہی دے رہے ہیں کہ سیف سیکس کیسے ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے. اور بلکہ ان کو سیکس ورکنگ کا بھی الاؤ کر دیا. بالکل. کہ آپ کر سکتے ہیں مگر کنڈوم کے ساتھ. اگر آپ ایڈز نامنیٹ ہو گیا پھر بھی وہ سیکس ورکنگ کر رہے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے نا. سوری, الاؤ کس نے کر دیا, میں معافی چاہتا ہوں. یہی ایڈس کنٹرول پروگرام نے, یعنی کہ وہ ان کی جو اویئرنیس پروگرام ہے نا, اس میں وہ انہوں نے کہا ان کو منع نہ کریں, اگر وہ سیکس کر رہے ہیں تو مگر احتیاط کر لیں. اس کا بہترین طریقہ کنڈوم یوز کرنا ہے, کنڈوم کے بغیر نہ کریں. ہم نے کہا یہاں تو سیکس ورکر عام گلی محلے میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں روڈوں پہ, وہ کنڈوم کہاں سے یوز کریں گے, اور ہیں بھی ایڈس کے نامنیٹ ہوئے ہوئے, اور آپ ان کو یہ کر رہے ہیں اور پھر ان کا علاج بھی کوئی نہیں ہے. یہ تو کتنے خطرناک. تو یہ ہر لحاظ سے ایسے لوگ جن کو ایڈس تھا ان کو بھی کہا گیا کہ آپ اس ایکٹیویٹی میں انڈلج کر سکتے ہیں. رکے نا, آپ کا یہ انسانی حق ہے, آپ جو مرضی کریں. آپ میڈیسن لے لیں, یہ والی یہ ٹیکے لگایا کریں. یہاں آپ کا وہ جو کیڑا ہے ایڈس کا جراثیم وہ وہیں اسٹے کر جائے گا. یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایڈس پریونشن میں اصل مقصد ایڈس پریونشن نہیں تھا, کیونکہ اصل مقصد ایڈس پریونشن ہوتا تو ایک بندہ جس کو ایڈز ہو گیا اس کو تو سیکس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اس کو تو بالکل کوارنٹین بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ احتیاط کر لیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اصل مقصد کچھ اور ہے. اس میں تو کسی کو بس پھر وہ جو قاسم تھے نا ساتھ, ان کے ساتھ ہی ایک خاتون آئی, ایک انڈیا سے ایک آئی تھی, می خسرا می ہجڑا می, اس طریقے کے کہ انڈیا کے خواجہ سرا نے کتاب لکھی تھی. اچھا. لکشمی دیوی نے. اچھا. تو اس کتاب کی یہاں پاکستان میں وہ آئی نا. صحیح.
یہاں پہ ان کے انٹرنیشنل، کیونکہ وہاں پہ بل پاس ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. یہاں آئی تو میں بھی گئی وہاں پہ، کیونکہ میں ہر اس جگہ پہ مجھے انوائٹ کیا جاتا تھا. جہاں بھی خواجہ اسراؤں کی بات ہوئی تو ہر کوئی مجھے بلاتا تھا. تو وہاں پہ ایک اور شخصیت نمودار ہوئی، عظمیٰ یعقوب. وہ وہاں پہ مجھے ملی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی ندیم دیکھیں وہ ساتھی فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ نے وہ، میں نے کہا میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا، میں نے تو پنجاب ایڈس کنٹرول پروگرام کے ساتھ 1 سال لگایا ہے، اور وہ بھی میں نے اب ختم کر دیا اور ان کو ایکسپوز بھی کر دیا اور ان کے پروجیکٹ بھی ختم کروائے کہ ہمارا خواجہ اسرا کا کوئی نہیں، ہم اس لیے نہیں آئے ہیں اور نہ میں آئندہ کروں گی. وہاں سے کریں گے ٹھیک ہے آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا میں تو یہی چاہتی ہوں جو خواجہ اسراؤں کے. کہتے میں آپ کے ساتھ ہوں. میں نے کہا میرے پاس پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، اسی وجہ سے میں مار کھا رہی ہوں، میل کرنا نہیں آتی، ہمیں ڈاکومنٹیشن نہیں آتی، ہم کیسے پرپوزل لکھیں گے یہ نہیں آتی. کہیں گے یہ کام میں کر دوں گی. وہ سیدھا بری مام میرے یہاں پہ شیلٹر ہوم میں آ جاتی ہیں، وزٹ کرتی ہیں. میں نے کہا اس کا کرایہ بھی بڑی مشکل سے میں افورڈ کرتی ہوں. کہیں گے سب کچھ میں دلوا دوں گی. میں نے کہا بس آپ کی مہربانی. وہاں سے اس نے FDI اپنا ایک نئی فورم انیشیٹو، ہاں یہ بڑا مشہور زمانہ ادارہ ہے ٹرانسجنڈر لا کو ڈرافٹ کرنے میں، پاس کروانے میں، بس اس کی بانی میں سے میں ہوں نا. اچھا ہاں یعنی کہ وہ اسٹار لے رہی ہے اس میں یا کو وہ ڈاکومنٹیشن اور اس میں مجھے صدر بنایا اس نے نا. اچھا کہ بھئی ہماری صدر ندیم کشش. ڈاکومنٹس پاس ہو گئے ان کے تو فوری ہو گئے، میرے تو ابھی اکاؤنٹس میں نہیں بن رہا تھا نا. کہیں گے دیکھیں ندیم آپ کی جو سی سفر ہے ابھی بہت اس میں وہ چلے گا، پھر اکاؤنٹ بنے گا، پھر آئے گا نا. تو میری آلریڈی ہے تو آپ کو یہی پلیٹ فارم یوز کر لیں. میں نے کہا باجی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ ایک عورت ہیں، ہمارے دکھ درد کو سمجھ چکی ہیں، تو بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میری کمیونٹی کی یہ چیزیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ مجھے کینیڈا ایمبیسی لے گئی، وہ مجھے امریکن ایمبیسی خفیہ ملاقاتیں کروائیں انہوں نے نا. مجھے ساڑی پہنائی، حالانکہ میں چھوڑ چکی تھی نا، کہ دیکھو وہاں جانا ہے، وہاں آپ کو اپنے ڈریس اپ میں جانا چاہیے نا. انہیں کیسے پتہ لگے گا؟ میں پھر ساڑی چھوڑی دوبارہ سے پہن کے کہ چلو کچھ نہ کچھ آئے گا نا. امریکن ایمبیسیڈر سے مل رہی ہوں، یہ بھی گے ہے. تو میں نے کہا یہ بھی گے ہے تو کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا ہوں گے گے. میں نے وہاں پہ اپنا اردو میں بتاؤں، وہ انگلش میں بتائے. صحیح. مقصد یہ تھا ان کا آپس میں کہ انہوں نے یہ جانچ لیا کہ جنہیں ہم خواجہ اسرا انٹرسیکس سمجھ رہے ہیں اصل میں وہ وہی میل ہیں، وہ سیکس ورکر ہیں. تو یہ تو ہمارا کام بن گیا. مین سیکس ود مین کا ان کا پروجیکٹ تھا. بالکل 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 ٹھیک ہے نا. اور وہ ادھر سے قاسم ایکسپوز ہو رہا تھا کیونکہ وہ اس کے اوپر ہی کام کر رہا تھا، MSM کے اوپر، لیڈیز سیکس ورکر کے اوپر، میل سیکس ورکر کے اوپر. تو وہ ملے ان کو خواجہ اسراؤں میں، اور خواجہ اسرا بھی وہ نامکمل ادھورے وہ بھی نہیں تھے. تو ان کے لیے تو وہ وہی میل اور فیمیل ہوگی نا دونوں. تو اسی حساب سے جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا بھی میں صرف خواجہ اسرا کے اوپر کروں گی. سال اس سے میرے پاس بندی نے لگایا، کرایہ بھی دیا. تھوڑی تھوڑی جو میٹنگ ہوئی کینیڈا ایمبیسی گئے تو وہاں بھی ہوئی گئے پارٹی اور یہ ہو رہی ہیں، ان میں شامل ہوئی. میں خود جا کے وہاں انہوں نے اپنے گلے رکھنے شروع کر دیے، ڈونیشن اکٹھی شروع کرنے لگی. میں نے کہا چلو کچھ نہ کچھ آنا شروع ہو گیا. اب ہمارے میں کمیونٹی کو سب کو میں نے کہا ابھی ہمارا کام صحیح شروع ہو جائے گا نا، ابھی ہمیں فنڈنگ آئے گی. یہ ویسے کس سال کی بات ہے تقریباً کم و بیش؟ یہ 2018 جب یہ لا پاس ہوا تھا. ہاں تب یہ 2018 میں تو پاس ہو گیا نا. ہاں پاس ہو یہ تو میرے اس سے پہلے 2 سال پہلے پیچھے چلے جائے. اچھا ٹھیک ہے 2016 میں کہہ رہے تقریباً 2016-17 کی اس دوران ایک وہ ریکارڈ میرے سب موجود ہیں، میری ویڈیو اس کے اوپر، میری آئی ڈی کے اوپر نا. وہ رپورٹ ایک ہم نے شیئر کی تھی پوڈ کاسٹ میں، اس میں ان کا انٹرویو بھی ہے. اس ٹائم یہ اس کا پارٹ تھی. وہ 2015 کی رپورٹ ہے غالباً. اس نے ساری کہانی جب میری سنی نا، اس نے عزیز وہاں جا کے یہی بیان کر کے پروجیکٹ لے لیا انہوں نے کوئی 5 کروڑ کا. ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے ان کی اویئرنیس اور یہ پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ڈالا. کالجز میں جانے ہم نے شروع کر دیا. کالجز میں جا کے میں بتا رہی ہوں لوگوں کو اپنی جینڈر کے بارے میں. میں نے بھی پڑھنا شروع کیا نا کہ بھائی جیسے گرو کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے کہا یہی طریقے ہیں، یہ جینڈر ہے. واقعی ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا. جینڈر فوبیا بھی ہے، ٹرانس فوبیا بھی آ گیا. یہ ہمیں نہیں پتہ تھی. یہ پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں تو اب صحیح سمجھ میں آ رہی ہے مجھے. میں بھی اندر بھاگ دوڑ کے نا اس کو پروموشن میں لگی ہوئی ہوں، کالجوں میں جا رہی ہوں. تھوڑے دن بعد پھر جب دستخط کی باری ہے کہیں گے آپ وہاں جا کے یہ بات نہ کیا کریں، آپ یہ نہ کیا کریں. میں نے کہا کیوں ہے خواجہ اسرا تو وہاں خواجہ اسرا کی بات کیوں نہ کریں؟ کہ نہیں وہ سب ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، آپ نے فنڈ لینا، ہم نے آپ صدر ہو ہماری. وہ کہتے ہیں کہ ان کی باتیں ٹرانسفوبک ہیں، ہاں ہوموفوبک ہیں. آپ اس خسروں سے باہر نکلیں، کمائیں کھائیں، اپنا یہ کریں، اپنے NGO بنائیں. پھر اس کے جب آپ کے پاس پیسے آئیں آپ اس میں سے کچھ ان پہ لگا دیں نا جو آپ سے مانگتے ہیں. میں نے کہا وہ تو بیچارے ابھی تو راشن ہی مانگ رہے ہیں. ہاں راشن دلوا دیتے ہیں. اب وہ اس آڑ میں ان کو راشن دینے شروع کر دیے، رضائیاں بانٹنی شروع کر دی، خسرے اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، شناختی کارڈ دینا شروع کر دیا انہوں نے.
کہ ہاں بھئی آپ شناختی کارڈ لے لیں. ہاں جی وہ اصلی شناختی کارڈ ڈیٹا ان کے پاس اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب نادرہ کے پاس تو 3000 کا ڈیٹا ہے اور ان کے پاس لاکھوں سے اوپر چلا گیا ہے جو ٹیسٹ کر رہے ہیں. بھئی وہ ٹرانسجنڈر ہے کہ یہ ٹرانسجنڈر ہے. ایک آپ نے رجسٹر کر کے انٹرنیشنل ڈونرز کو دکھائے ہیں, صحیح, وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. صحیح. تو یہاں تعداد کم ہے, اس میں سے بھی پتہ نہیں کتنے ٹرانسجنڈر, ٹرانس وومن ہے, ٹرانس مین ہے. تو مکسر سے کھچڑی بنی نا. انہوں نے پھر مجھے کہا جی ٹھیک ہے. اتنے دنوں میں ایک میں جس علاقے میں رہتی ہوں, بڑی امام سرکاری ایریا ہے, ایک آدمی دکھ رہا تھا میرے محلے میں نا, تو اس نے کہا یہ جو جگہ ہے جو میں نے مسجد کو دینی ہے. میں نے کہا ہاں دے دے, مہربانی ہے آپ کی, مسجد کو دینی ہے. تو کہا ہاں ہاں یہ مسجد کے نام ہے. وہ محلے میں ایک ٹھیکیدار تھا. میں نے کہا بھائی صاحب کام شروع کریں نا, جگہ بھی مل گئی اور یہ بھی بن گیا. میٹیریل میں نے کہا میٹیریل میں آپ کو لا کے دیتی ہوں. سیلری میری آئی ہوئی تھی, میں جلد زیادہ ایک بجری کے ڈالا, ایک سیمنٹ کے 20 بوریاں, انہوں نے بنیاد کھودی وہ بنا دی. صحیح. میں ایکسپریس میں جاب کرتی تھی, وہاں میری ایک ساتھی تھی سیرش واس سے نا, ٹربیون کی. صحیح. وہ میرے انٹرویو لینے کے لیے آئی, تو ایسے راستے میں نے کہا جی ہم یہ مسجد بھی بنا رہے ہیں. وہ بہت اچھی بات ہے. اس نے وہ اسٹوری کر دی ٹربیون میں, وہ وائس آف امریکہ نے پک کی اور وہ صبح صبح اخبار میں آئی ہوئی ہو. اچھا. سارے چینل والے نا, امریکہ خبر چلی گئی کہ یہ تم پاکستان میں چینل والوں, تمہیں نہیں پتہ کہ یہاں فرسٹ ٹرانسجنڈر ماسک کھل گئی ہے. اچھا. فرسٹ ٹرانسجنڈر ماسک, ابھی بھی آپ گوگل سرچ کریں گے نا فرسٹ ٹرانسجنڈر ماسک ان پاکستان, تو میرے ہی آئے گا وہ سارا نا. ٹھیک ہے. وائس آف امریکہ کی ویڈیو آ رہی ہوں گی. وہ انہوں نے سب چینل والوں نے اپنی ڈی ایس این جی کا رخ موڑا, اور تو بڑی امام دار اس محلے میں خیر اسلام کی مسجد کی طرح, یہ عظمہ یعقوب کے کان کھڑے ہوئے. وہ خوب اخبار جو کہتے یہ تم نے کیا کیا. میں نے کہا میں نے کیا کر دیا. میں نے کہا اچھی بات نہیں ہے, کتنی بڑی خبر آئی ہے خواہر اسلام کی مسجد. اب ٹرانسجنڈر تو نام انہوں نے دیا تھا نا, ہم نے کہا یہ خواہر اسلام کی انگلش ہے. ہاں صحیح. ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ انگلش ہے. ٹھیک ہے. جب میں آئی تھی اس کو انچ کہا ہوا تھا. ہاں. جب سرکاری کھاتے میں لکھا ہوا ہے, جب 2012 میں انچ لکھا ہوا ہے. پھر شی میل آیا, صحیح. پھر یونیک آیا, صحیح. پھر اس کے بعد انہوں نے ٹرانسجنڈر یا امبریلا بنا دی. صحیح. تو میں نے کہا یہ تو اچھی بات نہیں ہے, اس سے اپریشن ہے, مسلمان ہیں سارے اچھے ہیں, تو جو اچھا تاثر ہے, لوگوں میں عزت بنے گی. صحیح. جب سب کے رائٹس ہر جگہ ہیومن رائٹس سے مانگنے جاتے ہیں تو اللہ کے گھر کیوں نہیں جا سکتے. میں نے کہا ہم نے اس میں کریں گے نا. انہوں نے کہا نہیں آپ ریزائن کرو. میں نے کہا مجھے جب آپ نے رکھا تھا کوئی دستخط کروائے تھے نا اس وقت, ریزائن میں نہیں کرتی, میں کوئی لیٹر شیٹر نہیں دیتی, بس میں ختم ہے میری. انہوں نے میرے گھر کے ساتھ ہی ایک اور گھر لیا. صحیح. اور وہاں سے شفٹ کر کے ایف ڈی آئی اپنی وہاں لے گئے. اچھا. ہاں وہیں سے جو میں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے, خواہرہ سرا, جولی خان, صحیح, اس کو پکڑا, بولنے والی تھی, بات کرنے والی, کیونکہ اکٹھے میں کر رہی تھی. نایاب علی کو بھی لے کر آئی, 1.5-2 سال وہ رہ رہی ہے میرے ساتھ شیلٹر ہوم میں, کہ بھئی پڑھے لکھے آ رہے ہیں, میں ان سے کام کروا رہی ہوں, ہیومن رائٹس کے دفتر لے جا رہی ہوں, ادھر لے جا رہی ہوں. میڈیا کے ذریعے لنک بن رہا تھا نا میرا, تو میں ان کو سب کو انٹروڈیوس کراتی گئی. صحیح. ان کو ہائی جیک کیا. پھر ایک ٹرانسیکشن ہے پشاور میں, اتنے میں قتل ہو جاتا ہے علی شاہ کا پشاور میں. صحیح. وہ قتل ہوتا ہے تو وہ ہائی لائٹ بن جاتی ہے کہ اسے مردوں والے وارڈ میں نہیں جانے دیا, اس کو عورتوں والے وارڈ میں نہیں جانے دیا. صحیح. لو جی وہاں سے نکلیں تو قتل پہ شروع ہو گئے. وہاں سے فنڈ آیا سارا کہ بھی یہ ڈسکریمنیشن اور یہ ہے, قانون کے اندر یہ ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ان کا الگ وارڈ ہونا چاہیے, الگ باتھ روم ہونا چاہیے. وہاں سے الگ الگ کہانی کی پروجیکٹ شروع ہو گئے. صحیح. باتیں شروع ہو گئی. میں نے کہا یہ الگ الگ کیا, یعنی کہ ہم آئے ہیں معاشرے کے ساتھ جڑنے کے لیے, اور آپ ہمارے سارا کچھ ہی الگ کرے جا رہے ہیں, اور بلکہ قانونی طور پہ الگ کر رہے ہیں. صحیح. میں اس کا پارٹ نہیں بنوں گی. میں نے کہا وہ نسیم صاحب چلا رہے ہیں وہاں پہ سے, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بھائی آپ یہاں سب جگہ مین جگہ پہ بیٹھیں, آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں, آخر آپ جیسے ہی ہیں سارے, آپ بھی تو ان جیسی ہیں. میں نے کہا وہ تو ہیں ہم جیسے, اب آپ ہمیں کین جیسا بنانا چاہ رہے ہیں, وہ بھی میرے جیسی, میں بھی ان کے جیسی, آپ ہمیں کیا بنانا چاہ رہے ہیں. آپ تو ہمیں انٹروڈیوس کوئی نئی شناخت نہ دیں, ہم جیسے ہیں ویسی بیان کرنے دیں ہمیں, تاکہ اس کا کوئی حل نکل آئے گا. کچھ نہ کچھ تو نکلے گا نا حل, آگے آنے والوں لوگوں کے لیے کوئی آگاہی مل جائے گی. آپ تو ایسی جگہ پہ ہمیں پھنسا رہے ہیں جہاں سے ہم کبھی زندگی میں آ ہی نہیں سکتے واپس. تو یہ جو این جی اوز کا کھاتا شروع ہوا نا, پھر الیکشن آ گئے. الیکشن پہ انہوں نے پیسے دینے شروع کر دیے جی, فافن والوں کے ساتھ کام آ گیا, فافن ادارہ آ گیا. انہوں نے بھی کہا جی ان کو اویئرنیس دو, ان کے لیڈرز بناؤ. میں آزاد امیدوار کھڑی ہوں کیونکہ مجھے انہوں نے سپورٹ کرنا بند کر دیا نا, تو فنڈز بھی لے کے وہ دوسرے گھر میں چلی گئیں. میں وہیں تھا, آج بھی وہیں اسی کو چلا رہی ہوں میں نا, چھوڑا نہیں میں نے وہ جگہ کو. تو میں نے آزاد امیدوار پہ اپنے دفتر سے میں نے وہ پروویڈ فنڈ پڑا ہوا تھا
وہ نکلوایا, اسی سے فیس بھری, اسی سے میں کھڑی ہو گئی عمران خان کے مقابلے میں. اس ٹائم یہی چل رہے تھے پاپولر نا. اور مجھے یہ امید تھی کہ یہ سارے نواز شریف نے پاس کیا ہے بل, نون لیگ نے, پیپلز پارٹی کے یہ کہ روبینہ خالد میک اپ کرتے کرتے میں سمجھا رہی ہوں, شیریں مزاری کو میک اپ کرتے کرتے میں سمجھا رہی ہوں, اور سمجھ بھی گئی, اور مجھے اسپوک پرسن بھی بنا دیا وہاں پہ ہیومن رائٹس منسٹری میں نا, کہ ہاں جی ندیم کشیر, اور باقاعدہ گزٹ میں نام لکھ دیا, سرکاری آرڈر کر دیے. اب میں اسپوک پرسن خالی بنی ہوں, وہاں دیکھا تو وہاں پہ عائشہ مغل بیٹھی کام کر رہی ہے. میں نے کہا اسپوک پرسن میں ہوں, یہ کون ہے؟ یہ تو ابھی پروفیسر تھا کالج میں, یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ریم شریف, کل میں اس کا انٹرویو دکھاؤں, یہ اپنے آپ کو گے کہتا تھا, مانتا ہی نہیں تھا کہ میں خیر اسرا ہوں. یہ کیسے آ گیا؟ کراچی سے کامی سیدھ ہے, اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جو اپنے آپ کو گے کہہ رہے ہیں, اور شادی پیئر کے ساتھ انٹرویو دے رہی ہے. میں نے کہا یہ سب ان کو آپ شامل کر کے یہ جابز لے رہے ہیں, یہ فنڈز لے رہے ہیں, ہمارا حصہ کہاں گیا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو دیں, ہیومن رائٹس دے رہی ہے نا, انٹرنیشنل ادارے دے رہے ہیں, اگر گورنمنٹ نہیں دے رہی چلو ان کو وہ دے رہے ہیں, اگر ہم بھی ہیومن رائٹس پہ ہیں تو ہمیں بھی دے, مگر ہمارے مقصد کے لیے دے. ہم جس طریقے سے اپنا آپ کو درست کرنا چاہ رہے ہیں وہ طریقے بھی ہمارے بھی تو ماننے چاہیے نا. ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق جئیں, ہم فیملی کے ساتھ رہیں, ہمارا سارے رائٹس جو ہمارے بنتے ہیں ہم وہیں سے لیں جہاں ہمارے بنتے ہیں. ہم تیسری جگہ سے جا کے کیوں اپنے رائٹس لیں؟ اگر آپ کو پسند ہے اپنے ویزے الاؤ کر دیں, آپ ویزے الاؤ کر دیں کہ آئیں, ایکس کارڈ بنائیں, ہمارے ملک میں آ جائیں. جو بنائے گا وہ چلا جائے گا آپ کے ملک میں. آپ اسی ملک میں وہ اپنا قانون رائج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ذرا پرابلم ہوگی. تو یوں اس طرح انٹرنیشنل جتنی بھی فنڈنگز ہوئی ہیں نا وہ اسی بیس پہ شروع ہوئی. یہ بڑا ہسٹوریکل پیٹرن ہے جو ابھی ندیم کشیش نے بات کہی ہے. یہ بات میں نے بڑی دفعہ اٹھائی ہے. لوگ کہتے تھے کہ دیکھو یار انگریزوں نے آ کے بڑا یہاں پہ کیا, وہ کیا, جاگیریں دی لوگوں کو, سارا کیا. آئی آلویز ونڈر کہ اگر تو کسی کو جاگیر دیں برمنگھم میں پھر تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. آکسفورڈ میں دے دیں, کوئی ایک کیسل دے دے 700-200 اس کے ایکڑ زمین ہو تو بندہ کہ یار بڑا احسان کیا ہے. ساہیوال کی زمین گجر خان کے بندے کو دے دی, چیچا وطنی کی زمین جہلم کے بندے کو دے دی. ہماری زمین ہم پہ احسان, جو بھی آپ نے کہی ابھی بات کہ یا تو ہے نا کیا وہ قانون وغیرہ جو یہاں پہ لا رہے ہیں ہمارے اتنے حق میں ہیں تو اوپن کریں, جائیں ہم وہاں پہ جہاں پہ ہری آزادیاں ہیں, ہم بھی انجوائے کریں. وہ وہاں کا جو سسٹم ہے جو آپ کے کلچر کے لیے ہے اس کو یہاں پہ زبردستی امپوز کر رہے ہیں, اور امپوز کیا کر رہے ہیں, ہمارا نام لے کے اس کو اسمگل کر رہے ہیں. And that is the bigger problem is. اور خطرناک بات یہ ہے سر اس میں کہ آپ مذہب کو بیچ میں لا کے کر رہے ہیں, ہمیں اس طرف سے ٹارچر ملتا ہے پھر. جی جی. اور اس میں دیکھیں ابھی ایک چیز آئی تھنک ہمیں بھی اپڈیٹ کرنا چاہیے خود کو کہ جو لینگویج کا یوز ہے یہ نیریٹیوز کو پروموٹ کرنے میں بڑا اہم ہتھیار ہوتا ہے. جیسے عدالت میں بھی ٹرم یوز ہو رہی تھی جو سیکس ورکر ہیں, یہ سیکس ورکر کیا ہوتا ہے بندہ پوچھے بھی. اگر ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں تو بشری طور پہ ہم اگر بات کر رہے ہیں, یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ شریعت کے لوز ایبسلوٹس پہ تو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, لیکن اگر کسی کو کوہرز کیا گیا ہے, مجبور کیا گیا ہے, تو وہ تو وکٹم ہے, اس کو تو سزا بھی نہیں ملتی ہے. وہ اس پہ علماء بہتر بات کر سکتے ہیں, اگر وہ پوری کمیونٹی پہ اگر ایکسٹراپولیٹ ہو تو اس پہ کیا رولنگ ہے. لیکن آن پرپز ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم سیکس ورک کرتے ہیں یا یہ لوگ سیکس ورک کرتے ہیں تو ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے سیکچولی, اینڈ دین سرٹن ان کو ہم نے اکوپمنٹ دینا ہے یا سو فورتھ ایجوکیٹ کرنا ہے. بٹ دیٹ از جسٹ لوکنگ ایٹ دا رانگ وے. بیسکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حرام کاری ہے, گناہ ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ محفوظ طریقے سے کیا جائے. اس کو کام کی صورت میں پیش کیا کہ بھئی یہ بھی ایک پروفیشن ہے, ایک پروفیشن, آپ اسے برا نہیں کہہ سکتے. FSW فیمیل سیکس ورکر اور MSM جو آپ نے بتایا مین ہیونگ سیکس ود مین, ایگزیکٹلی یہ ایڈز کنٹرول پروگرام میں یہی تعلیمات ہیں کہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا یہ کام ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے, ایسے مرد بھی کر سکتی ہے, عورت بھی کر سکتی ہے, ارننگ ہوتی ہے, اس میں پیسے آتے ہیں اور آپ کی روٹی روزی اس کے ذریعے ہے. تو آپ اس کو کیوں کہتے ہیں برا سمجھتے ہیں؟ اس کو ڈگنیفائی کر رہے ہیں نا, اس کو بیسکلی گلوریفائی کر رہے ہیں کیا, تاکہ وہ ڈیسینٹسائز ہو جائے کہ کام ہی کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ از دا پرابلم کہ ابھی ہم ایک طرف تو معاشرے میں اس طرف اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو ہماری جو کمیونٹی ہے, ہمارے جو خنسا کمیونٹی جو ہے, اس کو ابھی تک ابیوز کا لیول یہ ہے کہ وی ڈونٹ تھنک کہ وہ نارمل لوگ ہیں, وی ڈونٹ تھنک کہ وہ ہم جیسے لوگ ہیں. حد یہ کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے, اب میں نام لیے بغیر بات کروں گا لیکن آپ کی آڈینس کو سمجھ آ جائے گی,
کہ پاکستان کے ایک جرنلسٹ ہیں جن کو زد و کوب کیا گیا. ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے بعد مار بھول جاتی ہے, بندے کو تھپڑ موقع پڑا, 2-4 دن کے بعد وہ نارمل ہو جاتا ہے. لیکن پرٹیکولرلی ان کو خواجہ سراؤں کے ہاتھوں ان کو مار پڑوائی گئی تاکہ تاثر یہ بنے, بڑی معذرت سے کہوں گا میں اپنے جو خنزہ کمیونٹی کے بہن بھائی کہ جو گھٹیا لوگ ہیں نا ان سے تمہیں مار پڑوائی تھی. اسٹگما یہ نہیں ہے کہ مار پڑوائی تھی, ہم نے ایک کمیونٹی چنی ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب ہیومنز ہیں. ابھی ایک طرف یہ ایشو چل رہا ہے کہ ہم ان کو انسان کا درجہ نہیں دیتے, حالانکہ کس انسان کے پاس یہ اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان سے اسے کم تر یا برتر کا ٹائٹل دے سکے. دیٹ پرابلم از آلریڈی دیر. وہ جو مدد کرنے والے آئے ہیں انہوں نے جو ہیومن, جو سب سے انسان کی جو اس کی بے بسی کی انتہا ہوتی ہے کہ جب اسے اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنی عزت کا سودا کرنا پڑتا ہے, اس نے جو مدد کرنے والے آئے ہیں اس نے اس انسانی بے بسی کو نارملائز کر دیا ہے. یہ مدد ہو رہی ہے. یہ کون سی, ہم جب کہتے ہیں کہ اس کمیونٹی کو اپنا یہ ٹیچرز ہونے چاہیے, یہ ججز ہونے چاہیے, یہ لائرز ہونے چاہیے, یہ ڈاکٹرز ہونے چاہیے, دیٹ از واٹ یو کال ہیلپ. آپ کی ہیلپ کیا ہے؟ آپ سیکس ورک کریں اور پیسے کمائیں. بالکل. اور یہ اس کو یعنی باقاعدہ پروٹیکشن دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اس کا فروغ ہو. یہ ان کے لیے پرابلم نہیں ہے, یعنی ہمارے لیے تو پرابلم ہو سکتا ہے, یہ ان کے لیے نہیں سر, یہ اب ان کے لیے بھی پرابلم ہے. جب انہوں نے شروع کی ہے نا چیزیں تو انہوں نے ہمدردی کے طور پہ چلو شروع کر, ہم مان لیتے ہیں اس بات کو کہ ہمدردی آ گئی ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے ان کی زندگی واقعی بہت خراب گزر رہی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی نا جو سیکس ورکنگ میں انوالو ہو, ناچ گانے میں, پروفیشن میں ہو. یہ بھی تو ایک پروفیشن ہے نا. اب ہمیں فوری طور پہ کہتے ہیں کہ مرد سے مشابہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ لعنت ہی فرمائی ہے نا, آپ کو جرم تو نہیں ہے, آپ کو سزا تو نہیں 10 کوڑے مارنے کی, آپ کو پھانسی کے لیے تو نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ, یعنی کہ یہاں تک جا کے سمجھاتے کہ بھائی لعنت بھیجیے, تو وہ لعنت برا فرمایا ہے. رشوت والے کے اوپر بھی برا فرمایا ہے, چوری کرنے والے پہ بھی, جھوٹ بولنے والے پہ بھی لعنت فرمائی ہے. سزا نہیں ہے تو آپ کے لیے جرم نہیں ہے, تو آپ اس کو ایز اے کرمنل نہیں دیکھ سکتے. یعنی اس پوائنٹ آف ویو سے لے کر چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو بری نہیں لگ رہی, آپ کو اچھی لگتی ہیں کہ ہاں بھائی یار شاید میری زندگی ایسے, اللہ میاں نے ایسا لکھا روٹی روزی. جب اللہ میاں نے ایسی روٹی روزی لکھی ہے تو لڑائی کی چیز کی ہے پھر. نہیں, اس میں ایک فلسافیکل پرابلم دیکھیں. آپ شاید کنگ ایڈورڈز میں آپ بات کر رہے تھے کرائم اینڈ پنشمنٹ کے حوالے سے کہ جو مین اس میں جو ڈیریویٹو پوائنٹ ہے کہ جو جرم کا احساس ہے اصل میں سزا وہ ہوتی ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا بذات خود ہونا ہی عذاب ہے. لعنت کا بذات خود ایگزسٹ کرنا کسی انسان کے لیے عذاب ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لعنت ہی ہے نا. ڈو یو ایون انڈرسٹینڈ کہ لعنت کسے کہتے ہیں؟ الٹیمیٹ جو چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دی ہے وہ یہ ہے کہ میں تم سے محبت کروں گا اور اس کا اجر یہ ہے کہ تمہیں جنت ملے گی. لعنت کا تو ایکچوئل لفظی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دائرے سے باہر نکال دیا جانا. انسان کا رب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ سوائے رحمت کے سوا کچھ نہیں ہے. اور یہ کہہ دینا کہ لعنت ہی بھیجیے نا, ایسی کون سی, اس میں میں نے بھی سر ابھی کتاب لکھی ہے اسی کے اوپر, کیونکہ میں ڈائری لکھنے کی عادت تھی مجھے شروع سے, تو ایسی چیزیں لکھتے لکھتے وہ پوری کتاب بن گئی. اچھا. وہ میں نے ایک زاہد کاظمی صاحب ہیں, پبلشر ہیں, ان کو دی ہے, سرچ ہوئی ہے, جاوید چودھری صاحب کو دی, مگر وہ نکالنے نہیں دیتے. اچھا. انہوں نے بھی نہیں چھاپی, ایک نے حامی بھری ہے کہ میں آپ کی کتاب چھاپ لیتی ہوں, تو اس کا نام بھی میں نے فٹے منہ رکھا ہے. اچھا. ہاں کتاب کا. ٹھیک ہے. کہ یہ وہ بات لعنت کے اوپر آئی کہ وہ جو لانتے ہیں وہ یہ ساری یہ ہے جو میری زندگی ہے. اگر اس پہ لعنت بھیجنی ہے تو بھیجتے جاؤ, اللہ نے بھیج دی, تم بھی بھیجو. تمہیں بھیجا کس لیے ہے کہ اللہ نے جن پہ لانتے بھیجی ان پہ جا کے تم مہربانی کرو, ان کو جا کے کسی طریقے سے لے کر آؤ. تبلیغ کس لیے کی ہے کہ اپنے بیٹھ کے حلوے کھانے کے لیے تو نہیں نا, کہ آپ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں ڈائمنڈ میں یا کسی جگہ اور آپس میں ایک دوسرے کو سناتے تقریریں, شام کو اکٹھے اور کہ جی ہم دے تبلیغی اجتماع میں چلے گئے. یہ اجتماع اکٹھا ہو کے ان کو کیوں نہیں لاتا؟ اب ہمارے کئی خواجہ صاحب چلے گئے تبلیغی جماعت میں, مشہور ڈانسر ہے محک ملک صاحبہ, بڑے ان کے چرچے چل رہے ہیں. آپ یوٹیوب اٹھائیں تو آپ سے زیادہ لائکس ان کے ہیں, یوٹیوب اس سے زیادہ پیسے دے رہا ہے. کس چیز پہ؟ کہ وہ یہ چیزیں چاہیے ان کو پروموشن کے لیے, کہ وہ ایک مرد ہے, یونیک مرد ہے, اور وہ طارق جمیل کے پاس جا کے بیعت ہوتا ہے, وہ اس کو پگڑی بناتے ہیں, وہ اس کو امامت والی کرسی پہ بٹھا کے جمعے کا خطبہ دلواتے ہیں. وہ خطبہ دیتی ہے اور پھر آ کے پھر ناچنا شروع کر دیتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں یہ تو میری روٹی روزی ہے. یعنی کہ برائی کو اس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے جہاں 6 لوگ, اب طارق جمیل صاحب کا نام
اوپنلی بہت مانا جاتا ہے. غامدی صاحب اس پہ بات کرتے ہیں تو وہ بھی گول مول کر کے کر جاتے ہیں, یعنی کہ حقوق پہ دینا چاہیے نہیں چاہیے, نہ وہ خنثی پہ جا رہے ہیں نہ وہ کسی اس کے اوپر جا رہے ہیں نا, اس ڈیفینیشن کے اوپر نہیں آتے, اس ڈیفینیشن میں بات کر کے ختم کر دیتے ہیں. خنثی کے حقوق اسلام میں بھی ہیں, یہ بھی ہیں. اسلام میں اس کے حقوق تو بتا دیں نا کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں. دیکھیں یہ جو آپ نے بات کہی ہے بڑی گہری بات کہی ہے. میرے نزدیک کسی انسان کا یہ کہنا کہ ہم نے حقوق نہیں دیے ہیں بذات خود اس میں ایک تکبر ہے کہ شاید ہم کوئی اسپیشل لوگ ہیں جنہوں نے ان کو حقوق دینے ہیں. بھائی ہم جس سسٹم کو مانتے ہیں اس نے ہمیں حقوق دیے ہیں, اس نے سب کو حقوق دیے ہیں. سو دا ویری فیکٹ کہ میں یہ کہوں کہ بھائی ہمیں نہ ان لوگوں کے حقوق دینے چاہیے, او بھائی تم ہوتے کون ہو حق دینے والے؟ تمہیں کس نے ایسا اسپیشل رائٹ دے دیا ہے کہ تم کوئی ایسے اسپیشل پرسن ہو کہ تم نے, تو بذات خود یہ ایک پرابلم ہے. ہاں میرے پاس یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی کا حق چھین سکوں. میں حق دینے والا تو ہو ہی نہیں سکتا, حق تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. میں چھین سکتا ہوں جو کہ چھینتا ہوں بحثیت معاشرہ چھینتا ہوں. اب وراثت میں میرا حق تو آپ کے پاس پڑا ہے نا, میرے پیرنٹس ہیں تو میرا حق آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, اور میں ایکس کارڈ بنا لیتی ہوں. مجھے ملنے ہیں ایک عورت کے حصے کا 50 لاکھ روپیہ, ایک حصہ بھائی کو ملنا ہے 1 لاکھ روپیہ. تو میں تو میں کسی وجہ سے بھی نہیں بنواؤں گی ایکس کارڈ, میں اس وجہ سے بنوا لوں گی کہ مجھے پورا لاکھ روپیہ ملے گا. حق وہاں ضبط ہو گیا, اور اس میں یہ بل آپ کو اجازت دیتا ہے. اس میں وراثت کے حقوق میں یہ ڈالا گیا ہے کہ جو ایکس کارڈ بنوائے گا, مرد بنوائے گا تو اس کو عورت والا حصہ ملے گا, عورت بنوائے گی اس سے مرد والا وراثت میں حصہ دیا جائے گا. تو یہ ہمارا ہے. پھر دوسرا اس میں سربراہ گرو کو بنایا. اگر والدین آپ کو نہیں آیا, کوئی بھائی نہیں آ رہا, کوئی خونی رشتہ نادرہ کے پاس نہیں آ رہا, تو گرو والد کی جگہ سربراہی لے گا. اس کا مطلب ہے آپ نے تو فیملی ٹری میری ختم ہی کر دی نا. اب آپ نے, اب آپ گرو کون ہوگا وہ نادرہ بتائے, وہ کون ہوگا؟ وہ یہ اس کی کیٹیگری ہوگی, یہ اس کا فیگر ہوگا, یہ اس کی جنس ہوگی, وہ عورت ہوگی, وہ مرد ہوگا, وہ کون ہوگا؟ وہ یعنی کہ وہ گرو. آپ نے گرو کو سربراہ بنا دیا. اب اس کے پاس وراثت کے حق بھی آ گئے, سب کے حقوق اس کی جھولی میں ڈال دیے. وہ مجھے کیا کرے, اپنا حق سمجھ کے مجھے بیچ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ جو میرا چیلا ہے میرے قابو میں نہیں ہے, کشش جونسی, اس نے میری بڑی بےزتی کروائی ہے, ساری برادری کہتی یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے الٹا سیدھا بولا ہے, میں اس کا پانی بھر, کسی نے اس کو رکھا تو میں اسے 5 لاکھ روپے لوں گی. اب 5 لاکھ کس چیز کے ہیں؟ اب مجھے دوسری پارٹی میں سے جو دوسرے خواہر اسرا ہے وہ پسند کرتے ہیں, وہ میرے ساتھ بھی آ کے کھڑے ہوتے ہیں, عدالت میں بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کلچر کی لڑائی لڑ رہے, جو فقیری کلچر میں. وہ کہتا ہے آجا ہمارے پاس, ہم دے دیں گے 10 لاکھ دے دیں گے ان کو, اور وہ دے بھی دیتے ہیں. تو یعنی کہ مجھے ایک جگہ سے مجھے وہاں سے نکال کے فیملی ٹری سے ایسے گرو کے حوالے کر دیا ہے جو کسی وقت مجھے بیچ سکتا ہے. اور بیچ کے جب دوسرے گرو نے خریدا اس نے 5 لاکھ میں خریدا ہے. اگر وہ اس سے بھی میری نہ بنی, میں تیسرے کسی اور گھر میں چلی جاتی ہوں تو وہ 10 لاکھ لے گا. یہ آٹومیٹکلی ڈبل ہوتا جائے گا. ہاں صحیح. اچھا یہ میں ذرا کلیریفائی کر دوں کہ آپ نے بتایا نا کہ جس طرح گرو ہے اور اس کے چیلے ہوتے ہیں, تو یہ باقاعدہ جس طرح ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے, یعنی ایک چیلا ادھر جا رہا ہے ایک ادھر آ رہا ہے, اور وہ باقاعدہ بائنگ اینڈ سیلنگ ہوتی ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 5 لاکھ 10 لاکھ جو بھی اس کی بنتی ہے, اور وہ بھی ظاہری بات ہے اس کی اسکل لیول پہ ہوگا, اس کی ایبلٹی پہ ہوگا, جو بھی اس کے یعنی اس کی ویلیو ہوگی نا کوئی نہ کوئی, وہ کسی نہ کسی معیار کے اوپر سیٹ ہوگی. اچھا اب اس میں ایک اور چیز یہ کہ ابھی حکومت نے کچھ دن پہلے اعلان کیا کہ جی ہم 7,000 روپے ماہانہ جو ہے وہ خواجہ سرا کمیونٹی کو دیں گے جو ایکس کارڈ بنوائیں گے. تو یہ آپ کے لیے کوئی خوشخبری ہے؟ دیکھیں حکومت کے جو اندر پالیسیز چل رہی ہے نا وہ ساری خسرا سیاست چل رہی ہے. صحیح. جو میں وہاں دیکھ رہی تھی نا, جو 5 لاکھ کا مجھے خریدا تو 20 لاکھ کا تو وزیر بھی بک جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بھی بک رہا ہے. صحیح. کس لیے کہ اپنی پارٹی چھوڑ ادھر چلا گیا, ادھر سے توڑ کے ادھر چلا گیا. صحیح. وہاں سے اور پیسے مل گئے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے وہ اس کو یوز کر رہا ہے. تو میرے پاس میرے نام کا پیسہ دوسروں کے ہاتھ میں دیا گیا. صحیح. وہ مجھے استعمال کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اسی استعمال میں انہوں نے کہا بھی کیسے پروموشن ملے گی, جیسے وہ لالچ میں وہ ایکس کارڈ کے ذریعے ڈبل لے لے گی. ہاں. تو اس لالچ میں انہوں نے کہا کسی طریقے, یہاں تو بے نظیر کے 1500 میں 2,000 ملتے تھے, تو اس پہ لوگوں نے شانتی کارڈ بنوائے بے نظیر کے. بالکل انکم سپورٹ والے. ٹھیک ہے نا, کہ مل کیا رہا ہے جی 2,000 روپے, 3 مہینے بعد 4,500 روپے. ان کو ہم اسپیشل کر رہے ہیں 7,000 دے رہے ہیں. کوئی بھی ماں اپنے بچے کا لکھوا دے گی. ہاں. کوئی بھی ہے نا غریب گھروں میں وہی ایکس لکھوا دیں گے. اب ایکس کہاں چلے گا, اس سے آپ کو کچھ مل نہیں رہا. بس آپ کو یہ کہہ دیا کہ اس ایکس سے آپ کبھی شادی کرنے جائیں گے کہ نہیں, یہ شادی تو نہیں ہو سکتی.
تو یہ بڑی پریشان کن بات نہیں ہے کہ صرف لالچ کے پیچھے لوگوں کو ایکس کارڈ بنوانے میں، مطلب یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں they haven't thought it through، وہ سوچا نہیں ہے زیادہ اس کے بارے میں. اب ڈاکٹر دیکھیں، میں تھوڑی سی مثال بات ہے، ڈاکٹر بنی ہے تو وہ ڈاکٹر پڑھ کے بنے گی نا، ایکس کارڈ کی وجہ سے تو ڈاکٹر نہیں بنے گی، تو وہ ویسے جا کے نوکری لے لے اپنی، اس کے بعد تو میرٹ ہے. یہ جتنے پڑھے لکھے ہیں ان کو سے ایگزامپل طور پہ کالج سے اٹھایا گیا ہے، ان کو مراد دی گئی ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے تو ایک پروفیشن بن گیا. بالکل. جینڈر مائنورٹی تو جینڈر ڈسفوریا کے اوپر جی میں اس کی اسپیشلسٹ ہوں، یہ چیزیں آئی ہیں سامنے. میری ایک سسپیشن ہے اس پہ، ایسا کنفرم تو نہیں کر سکتا، اس لیے میں سسپیشن کے طور پہ ہی کہوں گا کہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ 7,000 روپے ہیں، یہ 2 مہینے کے لیے ملیں گے. اچھا. آن گوئنگ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ناؤ دس از what is possible کہ شاید یہ جو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ فیملیز ایسی ہوں یا بہت سی فیملیز ایسی ہوں جو کہ یہ 14,000 روپیہ لینے کے لیے یہ کر لیں، تو وہ 2 مہینے کے بعد پیسے تو رک جائیں گے. صحیح. لیکن کارڈ بن جائے گا اور اسے ڈیٹا بیس بن جائے گا جو کہ باہر شاید پھر ڈونرز کو پریزنٹ کیا جا سکے کہ دیکھیں اتنے ہمارے پاس ایکس کی کمیونٹی پاکستان میں موجود ہے، تو پیسے تو 2 مہینے بعد بند ہو جائیں گے. لیکن شاید وہ پھر جو آگے آپ نے بات کہی وہ بیچنے والی، تو وہ شاید پھر یہ انفارمیشن باہر بیچی جائے کہ یار ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں اور اتنی کمیونٹی، اور ایک شاید فنڈنگ کا ایک اور آ جائے. اگین میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن I wouldn't be surprised کہ کل اگر یہ بات ٹھیک ثابت ہو جاتی ہے تو. اچھا یہ بتائیں، یہ جو اس وقت ہم نے دیکھا کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید ٹرانسجینڈر ایکٹ کو بہت پش کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے شاید یہ LGBTQ کی لابی کا بھی ایک کام ہے، اور ہم کچھ رپورٹس بھی ہم سامنے ڈسکس کرتے رہے جہاں پہ کچھ فورن ادارے جو ہیں، جس طرح الگا کی آپ نے مثال پہلے بھی دی، یہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو آپ اس وقت جو لوگ اس بل کو پش کرنے میں ایکٹیویٹ ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا تاثرات ہیں آپ کے، جو لوگ اس کو پش کر رہے ہیں اس وقت، جو اس کے حق میں ہیں؟ ہاں ان کے تو کوئی تاثرات ہے ہی نہیں نا، وہ تو ایک کچھ لوگ ہیں. یہ اگر میں گنتی کروں گی تو 15 سے 20 نکلیں گے صحیح، جنہیں ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ کہہ کے آپ سامنے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. مورے معی زبان ہو گئی جو ابھی نئی دریافت انہوں نے کی ہے بولنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور نیاب علی ہیں جو سپریم کورٹ میں ہیں، ببلی ملک ہیں، عائشہ مغل ہیں، ریم شریف ہیں. یہ تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. کراچی میں جائیں تو جیا فاؤنڈیشن ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، جیا والے وہ بھی اسپوک پرسن ہے سندھ کی. صحیح. جیا تو وہاں پہ ان کو دینے کا طریقہ ایڈس کنٹرول پروگرام ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، اگر کسی کو یہ اپنے اس میں لے کر آتے ہیں تو اس کو وہ پروجیکٹ دیتے ہیں. صحیح. یعنی کہ پاکستان میں کہیں بھی ٹرانسجینڈر کمیونٹی پہ کام ہو رہا ہے تو وہ دفتر اور وہ آفس، وہ جو لینڈ لارڈ آفس ہوتا ہے، صحیح، وہ بڑا پیارے بنائے ہوئے ہیں. جیسے اس میں سوری میں بات کٹ کروں، ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد میں اچانک سے ایڈس کے کیسز بہت بڑا ایک سرج دیکھا. ہاں بالکل بالکل. اور میں ابھی پچھلے دن اخبار پڑھ رہا تھا تو آلریڈی گلوبل فنڈ نے اور ایون ہماری جو ہیلتھ منسٹری ہے انہوں نے پیسے ایلوکیٹ کر دیے ہیں فنڈس ایڈس پریونشن کے لیے. صحیح. تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا اس میں ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے، سسپیشن یہ بھی ہے کہ شاید انہوں نے اب، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب بہت ساری چیزیں ان کی کھل گئیں، ان کا پلان کھل کے سامنے آ گیا، اب ان کو میرے خیال میں فنڈس کی بھی ضرورت ہے. یہ بھی عین ممکن ہے، اس کے لیے بھی ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی پڑیں گی کہ شاید انہوں نے کہا کہ یار اب کسی نہ کسی طریقے سے ان کو فنڈس دو. اب بات کھل گئی ہے لیکن اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو اب وہ ایڈس کے وہ شو کروا کر اور پھر دوبارہ پیسے اور فنڈز فنل کریں، تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ میں کہیں پڑھ بھی رہا تھا کہیں پہ کہ یہ بھی عین ممکن ہے. وہ ہٹ کے اس کے اوپر آ گئے نا اب یہ سیلاب زدگان کے اوپر. اب انہوں نے $25 کروڑ جو ان سے سیلاب زدگان ٹرانسجینڈر کے لیے مخصص کیے ہیں. اچھا، سیلاب زدگان ٹرانسجینڈر. ہاں. اچھا. اب نہ کسی میڈیا نے رپورٹ دی کہ اتنے خسرے رڑ گئے سیلاب میں، اتنے ہجڑے وہاں پہ کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں، مگر ان کی کاغذوں میں سب ہوگا موجود. اتنے خالصراں کو گھر بنا دیا، اتنے خالصراں کو راشن دیا، ایک ٹینٹ دیے، یہ دیے وہ دیے 25، اور انہوں نے فوری درخواستیں دی ہیں. یہ جتنی 15-20 NGOs کام کر رہی ہیں نا، یہ سب اس اب ٹرانسجینڈر کے یہ والا فنڈ لیا ہے انہوں نے، اور اس کے علاوہ اب اس بل کے اوپر فنڈ لے رہے ہیں. صحیح. کہ سارے دیکھو مولوی نکل آئے ہیں، خود جان بوجھ کے سامنے آ کے بولتی ہیں، نیچے کمنٹس آتی ہیں وہ بھیج دیتی ہیں، دیکھیں جی ہمیں کیا. دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے نے یہ ظلم کیا کہ جس کی وجہ سے ایک پوری کمیونٹی بن گئی جو کہ در بدر ہے اور وہ مانگ کے کھا رہی ہے، اور پھر ہماری حکومت ان کے نام پہ مانگ کے کھا رہی ہے. تو یہ کمیونٹی یعنی کہ حکومت بن گئی نا، یہ پوری حکومت بن گئی. اب جی مانگنے کی ایک پوری حکومت بن گئی ہے. اب جو حکومت جس سے مانگنے جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہو گئی ہم مانگ رہے ہیں،
फिर हुकूमत वही नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत काम सही, कर रही है, सही। वही UNDP के ज़रिए फंड दे रही है, ह्यूमन राइट्स के ज़रिए सही। सारी तनख्वाहें भी उनसे वही लेती है, उसकी मिनिस्टर की तनख्वाह भी गवर्नमेंट नहीं देती, वो UNDP देते हैं, यूरोपीय यूनियन से आते सही। हैं वहाँ के हर स्टाफ की। सही। तो ये सब कुछ यानी कि बाहर से जब आ रहा है, जब ये मांगने जाते हैं ना बड़े लेवल पे IMF के पास पहुँचते हैं, तो वहाँ भी ये 3-4 पहले नंबर पे लिखे ट्रांसजेंडर बिल, ये असल में जो चीज़ ओके हो रही है ना, जिसकी वजह से रुकता है बिल, हाँ, इनके पैसे रुकते हैं, वो अच्छा। ये वाली बातें नहीं हैं। ठीक जो है। इसके पीछे बातें हैं वो कहते हैं ये हमारे ह्यूमन राइट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, जो NGOs हमारी काम कर रही हैं, इनको नहीं छेड़ना आपने। सही। जैसे ही छेड़ने की कोशिश करते हैं वो वहाँ रोक देते हैं। अब इन सब को गवर्नमेंट को भी उन्होंने रोका हुआ है, वो भी सेनेट पे कमेटी के इजलास करे जा रहे हैं। सही। इधर से ह्यूमन राइट्स भी लगी हुई है, इधर से नादरा भी लगे हुए हैं, इधर से मीडिया को भी कह रहे हैं किसी तरीके से कवर करो, ये बिल को निकालो, पैसा इतना दिया है, सब कुछ इतना किया है, तुम लोगों ने खाया, उसने खाया, वो ये तो खा के चले गई। जैसे मैं इसमें रुबीना खालिद की बात करें, पहले जिन्होंने बिल बनवाया, सही। मेरे NCHR में मैं गई, घर से उनका सोना इतना पकड़ा गया, सही। ठीक है ना। इनके घरों में से आपको पैसा निकलेगा, किसने आइसलैंड में जाके बना लिया, वो कैसे, यानी किस बना पे अच्छा, दे मैं दिया? एक पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान की वजह से, अपने एजेंडे की वजह से, सही। कि वो पाकिस्तान को चाह रहे थे कि ये दरमियानी खित्ता ऐसा है जहाँ इस्लाम के नाम पे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ना, सही। तो हमने यहीं पे करना है काम। ये ईरान से मिलता है जाके, अब ईरान का फतवा दिया उन्होंने सही। मुसलमानों वो का फतवा ना, पूरा पढ़ तो लेना, अब वो वहाँ जो- मज़ा जाएगा। वो अब मेरे जैसे को क्या पता, मुझे तो यही पता है कि वो मुफ्ती क्या नाम है उनका, आयतुल्लाह खुमैनी साहब का जी एक फ़तवा दे है जिन्होंने अदालत में जमा कराया है। तो फतवा तो वैसे भी इस्लाम की रूप से 3 मौलवियों का उलमा का फतवे के बाद ही कोई चीज़ होती है ना, सही। और वो भी एक मसलक का फतवा है, सही। ठीक है, जिसको वहाँ के मसलक वाले भी ज़्यादा नहीं समझते ना, कि वो भी इतनी अहमियत नहीं देते। उन्होंने और भी 2-4 ऐसे सही। फतवे दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का इतना मुजाहरा करते हैं कि जैसे अभी कैसर साहब ने कहा, वो फतवा भी पूरा नहीं उन्होंने प्रेजेंट किया, अपने मतलब की कुछ चीज़ें वो निकाल के पेश कर देते हैं। इसी तरह जब भी इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी का भी एक फतवा कोट किया जाता है, तो उसमें से भी चीज़ों को ना काट कर दिखाते हैं अपनी मर्जी की, वो पूरा फतवा नहीं बता। अगर आप पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ें तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। वो कास्ट्रेशन का नहीं कहा हुआ, होने का नहीं कहा हुआ, वो वही है, मर्द से मर्द बन गया, औरत बन गई, औरत से मर्द अगर बन सकता है, वो वाली सर्जिस को उन्होंने अलाउ किया है ठीक है। कि भाई एक मुकम्मल शनाख्त अगर लेना चाहते हैं मर्द की, अगर नहीं ले रहा तो वो सर्जरीज भी उनके पास हैं, मगर होगा वो गलत, मगर देंगे उसको औरत की शनाख्त। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा विद द कंसर्न के जिस तरह से आपके नाम पे पैसा लिया जाता है, हमें सोसाइटी में कोई ऐसे सक्सेस स्टोरीज नज़र नहीं आती कि कोई बिज़नेस किसी को करा दिया गया हो, या कोई, हम ये तो सुनते हैं कि सेफ सेक्स वर्क करें, आप सेक्स वर्कर हैं, हम ये तो सुनते हैं कि आपके नाम पे बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है, हम जिन्स प्रसी को किया जा रहा है, लेकिन हमें कोई ऐसे कोई सक्सेस स्टोरीज नज़र नहीं आती कि कोई किसी ने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया है कुछ सो फोर्थ। आपके ख्याल में क्यों ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों हमें ऐसी स्टोरीज नज़र नहीं आती हैं? देखिए, उन्होंने जो बिज़नेस हमें दिया है ना, वो ये वर्क ही तो दिया, सेक्स वर्क, ये उन्होंने बिज़नेस के तौर पे हमारे में इंट्रोड्यूस करवाया है, और इसी के ऊपर जो उन्होंने घर बनाए हैं, डेरे चल रहे हैं, वो प्रमोशन उन्हीं को दे रहे हैं, उनको पैसे भी देते हैं, रेंट भी देते हैं, वो मेजॉरिटी को इकट्ठा करना हो, रोड पे लाना हो, सेमिनार्स में लाना हो, वही लोगों की ड्यूटी होती है कि आपका ये वर्क है, आप अवेयरनेस दें जाके, और उनके अवेयरनेस में आ जाते हैं, क्योंकि सब 2 नंबर काम कर रहे हैं ना इस टाइम वर्किंग, ये जो काम करेगा वो 2 नंबर ही खिलाएगा ना, तो उसको तो वो ज़रूरत होगी ना, उसे तो सपोर्ट चाहिए, उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की भी सपोर्ट चाहिए, पुलिस भी पकड़ लेती है कि मांगना भी कानूनन जुर्म है, वहाँ से भी लोगों को पकड़े जाते हैं, तो फिर एक डॉन बन के यही लोग पहुँचते हैं एक्टिविस्ट के, भाई हमारे साथ ये अदालत में भी नंगे हो रहे हैं, ये पुलिस वालों को भी जाके मार रहे हैं, इस तरीके से ना बिल्कुल इतने हैवी कर दिया, और फिर कानून बना दिएगा, आप इन्हें कह नहीं सकते कुछ, वो बेचारे सब खामोश होकर बैठ गए। तो हमें ये बिज़नेस की तरफ लाना ही नहीं चाहते, क्योंकि बिज़नेस के ये एक ऐसी चीज़ है, मैं क्यों आई कि ये छोड़ के मैंने नौकरी की है, काम किया आम तरीके से, तो मेरी एक जगह बन गई ना, मुझे कपड़े भी नहीं पहनने पड़ते, मुझे तालियां भी नहीं बजानी पड़ती, ना किसी के आगे भीख मांगनी पड़ती है, मेरा आराम से गुजारा। मैंने अपने साथ, इनके पास तो डेटा नहीं है, मैं आपको डेटा देती हूँ जिनको मैंने काम पे लगवाया, इसी मेकअप पे चैनल्स पे 6-7 मेरे वो काम कर रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मेरी एक काम कर रही है, मगर वो छोड़ दिया अब उन्होंने। ठीक है।
یعنی میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں نے وہ جگہ بنائی ہے اور اب جو ہوگا مثال کے طور بل حق میں نہیں آتا, فیل ہو گیا, تو اتنی بڑی کمیونٹی کہاں جائے گی؟ اصل جو ہوگا نا اس کے بعد کا کام ہے. آپ نے وہ کام کیسے کرنا, یہ تو ہو گیا یہ شریعت کے خلاف ہے, یہ انسانیت کے خلاف ہے, یہ اخلاقیات کے خلاف ہے. اب ان متاثر آدمیوں کو کیا کریں گے آپ؟ ان کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے کام ہونا چاہیے, ان کو بیک ٹو ہوم کے لیے راستے دکھانے چاہیے, والدین تک کیسے پہنچا جائے. اگر تھانے میں باہر سے کرمنل ایکٹیویٹیز میں پکڑیں تو گرو کو کیوں بلائیں, اس کے گھر والوں کو کیوں نہ بلایا جائے, ان سے ضمانت لی جائے کہ اگر یہ تم رہتے ملتان میں, یہ یہاں کراچی میں مانگ رہا ہے, تو کل اگر یہ پھر ملا تو ہم نے آپ کے اوپر یہ قانونی طور پہ آپ کی یہ سزا ہوگی. کسی گرو کو بھی کہیں کہ 18 سال سے پہلے اگر یہ بچہ آپ کے ڈیرے پہ پایا گیا تو ہم آپ سے بھی پوچھیں گے کیوں آیا. اگر دونوں اس چیز کو دکھا دیں کہ ہاں جی ہم تو پیرنٹس کی اجازت نامے سے لے کر آئے ہیں, تو وہ بھی ہونا چاہیے. وہ باقاعدہ اڈاپشن لیٹر کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اڈاپٹ کیا ہے. اگر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں پھر اڈاپٹ کرنے والے کا بھی کرائٹیریا قانون میں لکھا ہی ہوگا نا کہ وہ کس بیس پہ اڈاپٹ کر سکتا ہے, اس کا کاروبار ہے کہ نہیں, وہ بچے کو پال سکتا ہے کہ نہیں پال سکتا, کہ ایسے ہی جا کے اس کو بچہ دے دیا, کسی اور کام شام پہ لگا دے, وہ تو پتہ چائلڈ لیبر بھی ہوتا ہے. پھر چائلڈ اب کمیونٹی خواجہ سرا کی بن گئی ایک الگ سے, تو اس طریقے سے کل بیکاری بھی آ جائیں گے کہ ہم بھی کمیونٹی کی, ہماری بھی کمیونٹی ہے, ہمارا بھی ایک گرو ہے, ہمیں بھی ہمارا, پھر تو سارے کہیں گے ہماری کمیونٹی ہے. چور کہے گا میری اپنی کمیونٹی ہے, نشئی کہتے ہیں ہماری اپنی کمیونٹی ہے. پھر تو کلچر بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کویشچن ریز کیا ہے کہ لیٹ سے یہ بل ختم بھی ہو جاتا ہے تو ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے جو گراؤنڈ میں ایگزسٹ کر رہی ہوگی, جس کو ہم خواجہ سرا کمیونٹی کے نام سے جانتے ہیں. تو اس حوالے سے سینیٹر مشتاق احمد نے ایک نیا بل انٹروڈیوس کروایا ہے, خنثی پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ. اس میں انہوں نے یہ چیز ڈالی ہے کہ جینڈر ڈسفوریا کے بیسس پہ اگر کوئی پیرنٹس اپنے بچے کو ڈس اون کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی میکینزم ہونا چاہیے, کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, کیونکہ مین چیز پرابلم وہاں سے شروع ہوتا ہے. پرابلم گھر, جیسا انہوں نے اپنی اسٹوری سنائی, پرابلم گھر سے شروع ہوتا ہے, تو وہاں سے اس کے روٹ کاز کو ایڈریس کریں. وہاں سے دیکھیں سینیٹر صاحب نے جو بل بنایا ہے وہ بھی تو خود ساختہ ہی ہوا نا, مجھے نہیں بٹھایا, میں کلوز تھی, کسی اور الماس بابی کو نہیں بلائی, کسی کو بھی, یعنی کہ آپ جب ہم جیسے بندے کو بٹھائے ہیں تو آپ کی کتنی باتیں کھلی ہیں. تو جب آپ نے بل بنانا تھا اس میں بلیک ہول کی بات کی گئی ہے نا, کہ ایک ہول صحیح ہے ڈیفینیشن میں, ایک ڈیفینیشن میں ہول بتایا ہے, یعنی کہ ہول تو عورت کا ہی ہوتا ہے, یعنی کہ ڈیفینیشن ہی غلط ہو گئی نا. جی میں ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اس میں یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ جو ایبیوز ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ کا اسٹیک ہونا چاہیے, اس لیے کہ برداشت آپ نے کیا ہے, میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کروں. لیکن یہ جو لیجسلیشن ہے اس کا تعلق اس کمیونٹی کے ایوری ڈے معاملات سے نہیں ہے, اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ شریعت نے, وہ شریعت جتنی آپ پہ نافذ ہے اتنی مجھ پہ نافذ ہے, کہ شریعت نے جو ایک پیراڈائم دیا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی خنثی بچہ ہے تو اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے, یہ یعنی وہ چیزیں جو ہے وہ فقہ میں لکھی ہوئی ہیں, اور یہ کہ یہ عارضی کیفیت ہوگی اور ریاست جو ہے وہ اس کسی کو نگلیکٹ نہیں کرے گی. اس میں میری رائے, آپ کی رائے, وہ کہتے ہیں کہ جو اسلام کے احکام ہے اس میں ذاتی آراء کی اہمیت نہیں ہوتی, میری رائے نہیں ہے, آپ کی نہیں, کسی کی بھی نہیں. ہاں جہاں پہ نیگلیجنس کی بات ہے, آپ کی زندگی کے ایوری ڈے معاملات کی بات ہے, اس میں ایبسلوٹ آپ کا حق ہے کہ نہ صرف آپ کی مشاورت ہو بلکہ آپ لیڈ کریں اسے, کیونکہ برداشت آپ کرتے ہیں, ہم تو نہیں کرتے. وہی میں کر رہی ہوں, میں نے کہ جہاں پہ ہماری ضرورت محسوس ہوئی میں نے ہر جگہ بتایا ہے. اب یہ بل آیا خنثی کا آیا تو وہ خنثی افراد کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اب ایک اور بل بنا لیں, اب 3-4, تو ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, ان کو تو والدین ایکسیپٹ کر رہے ہیں. وہ 5 لاکھ میں کہیں ایک پیدا ہوئی ہے تو محلے کو بھی پتہ ہوتا ہے, گھر والے کو, یہ کھودا ہے, یہ شادی کے قابل نہیں ہے. اگر کر بھی دی تو صبح طلاق ہوگی تو بتا دیتے خسرا مرد نکلا یا عورت نکلی. ایسے اگر چھپا بھی رکھا ہو اس کو تو وہ باہر خواجہ سرا میں نہیں آ رہا. ہم اسی کا نام لیں, بل اسی کے لیے بنائیں. جیسے سیلاب گئے تو سیلاب زدگان کے لیے, خواجہ سرا زدگان بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, صحیح بات ہے. خواجہ سرا نہیں ہے مگر خواجہ سرا زدگان ہیں جو بن گئے, کسی بھی وجہ سے بن گئے, معاشرے نے بنایا, اس نے بنایا, ان کے اوپر کام بنتا ہے. میرا سارا جو شیلٹر ہوم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں ان کو سب کو لا کے جمع کر لوں, رات کو کھانا دوں, صبح اٹھوں, یہ بیچارے غریب تو بڑے مارجنلائز کمیونٹی ہے تو اسی پہ نہیں, وہ آئے جس کا مسئلہ عمر ہے گھر جانے کی, پڑھنے کی, وہ راستے اس کو دیے جائیں. اچھا ایک سوال ہے, سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی مثال کے طور پہ سندھ میں سندھ مورت مارچ ہوا,
یہ آپ کے حق کا تحفظ تھا؟ نہیں دیکھو مہورت مارچ یہ اس میں کون سے حقوق کی بات کی؟ وہ حقوق تو وہی ہیں سارے جو جس پہ متنازع بنے ہوئے ہیں. یعنی ہم سے جوڑا جا رہا ہے نا یہ کہ بھائی مہورت مارچ، یہ تو ٹرانس پرائڈ وہاں پہ انٹرنیشنل اس کا تھیم ہے. آپ کو نام چینج کر دیا گیا ہے. اچھا عورت مارچ کا نام چینج کر دیا ہے، وہ ٹرانس پرائڈ ہی. ٹھیک. مگر موومنٹ وہ چل رہی ہے باہر سے نا، صحیح. وہ سب نکلتے ہیں اپنے جھنڈے لے کے. جی. انہوں نے تھوڑے سا رنگ ایک آدھ بدل کے نا، صحیح. تو وہ موومنٹ یہاں پہ چلائی ہے اور یہ بھی پچھلے 4 سالوں سے چل رہی ہے. 2018 سے ہی یہ موومنٹ لاہور میں ہوتی ہے ٹرانس پرائڈ کے نام سے. اب انہوں نے چینج کر کے مہورت مارچ لیا ہے. مہورت کیا ہے کہ مہورت وہ خسرے جب ہم آتے ہیں نا پہلی دفعہ تو کہتے ہیں مہورت آ گئی. ٹھیک. تو بچہ مہورت ہے. صحیح. خسرا بنے گی تو پھر تینوں مننا گے. اچھا. تو وہ جو مہورت ہے بیس ہے. صحیح. یعنی کہ ہمیں خسرے بھی آتے کہہ دیتے ہیں نا جو پہلے سے آلریڈی اس گرو کلچر کے کہتے ہیں تو مہورت ہے ابھی. تو زنانہ جسے کہہ لیں آپ کہ زنخواہ زنانہ ہے. صحیح. ادات والا. خسرا تو ہو کے ہی بنے گا. ٹھیک ہو گیا. اب ہونے کی قانونی حیثیت اور شرعی حیثیت کیا ہے یہی عدالت سے پوچھا ہے کہ یونیک مرد جو کاسٹریشن کے ذریعے صرف اس وجہ سے کہ اس کی چال ڈھال ایسی تھی اور آپ نے اپنی بیویوں اور شہزادیوں کو بچانا تھا. صحیح. اور وہاں ان کو کاسٹریشن کر کے خارج سرا اس سرا میں بھیجا گیا. اس کا انچارج بنایا. خارج سرا کا لفظ کیا ہے کہ وہ اس کا سربراہ ایک آفیسر کا نام تھا. خارج سرا جو عورتوں والے حرم میں جانا تھا جس نے، تو وہاں پہلے مرد جاتے تھے. بادشاہوں کی پتہ نہیں کتنی بیگم اور شہزادیاں وہاں پہ پھر رہی ہوتی تھیں، وہ سیکسول ہو جاتے تھے وہاں. تو ان کو اس لیے انہوں نے کاسٹریشن کے ذریعے کے جو کاسٹریشن نہیں کرائی اس کو باہر محل کے باہر وہ دربان بن کے کھڑا ہوا ہے، وہ چاندنی کھانے شانے بنا رہا ہے. صحیح. ایسا کریکٹر انہوں نے رکھا ہوا تھا. تان سین، بیجو بابرا، گانے بجانا، ایسی نارکلی کو تیار کر کے پیش کر کے لانا. یعنی کہ اس وقت بھی ان کو یہی والے کام دیے. جب انگریز آیا ہے اور اس نے جب دیکھا نا انہوں نے کہا یہ کون ہے، کہ یہ خواجہ سرا ہے. وہ ساری ڈیفینیشن معلوم کہ تو یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. وہیں اس نے 337 ایسا کوئی ایکٹ پاس کیا. انہوں نے کہا بالکل بین. وہاں سے ہی سب یہ بھاگے پھر. صحیح. اب یہ کہیں انہوں نے کئی مجمع لگا کے کھڑے وہاں سے گرفتار کرو، کوڑے مار کے لے کر کرمنل ٹرائبز ایکٹ. ٹھیک ہے نا. اب کرمنل یعنی کہ ٹرائل ایکٹ کے تحت جس ایکٹ کے بھی تحت کیا، مگر وہ اس چیز کو سمجھ گئے کہ انسانیت کے خلاف ہے. وہی ایکٹ آج بھی امریکہ میں چل رہا ہے. صحیح. وہ یہ کاسٹریشن نہیں کرنے دیتے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں لڑکی بن جاؤ لڑکا بن جاؤ. وہ ہم کر دیتے ہیں سرجری. 4 سال ہارمونس کھاؤ، اس کے بعد آپ کو ہم وہی بنا دیں گے. وہ یوٹیوب پہ بھی اس کی سرجری دکھاتے رہتے ہیں. وہ اتنا وہ صرف دکھلاوے کی ایک فلم بنا دی انہوں نے. ہر کوئی نہیں ہو رہا. صحیح. یہ نہیں کہ وہاں لائن لگ گئی ہے لڑکیوں کی بنوانے میں. وہ اسی میں کہتے ہیں نہیں یار یہ نہیں رہنا، ہم ایسے ہی یہ سیکس کر لیں گے. صحیح. انہوں نے کہا پھر ایسے کرنا ہے تو بس یہ نہیں چھیڑنا. اب وہ دوسری سرجریز انہوں نے دے دی. ہاں صحیح. سلیکون اور یہ اور وہ ابھی تک ان کے پاس الاؤ نہیں ہے اور انہوں نے یہاں کے ختم کر دیا. ان کی نظر میں جو یعنی کہ آج وہی انگریز کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے اتنی پروموشن دی ہے لبرلزم میں آ کے نا، تو یہ اب ہمارے سارے ہمارے ملک کو تباہی میں بچ گئے. تو یہ اب یہاں سے شروع کر رہے ہیں موومنٹیں. صحیح. موومنٹ بالکل صحیح. نہیں بڑے آپ نے انکشافات کیے ہیں جی. آج میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ اندر کی بات جو پتہ لگی ہے. آخر میں صرف میں ایک ہمارے ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ویور آف دا ویک کا، تو میں چاہوں گا کہ وہاں سے ہم کچھ اپنے کامنٹس لے لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے اس کی طرف جاتے ہیں. پہلا کامنٹ جی آج ہمارے پاس آیا ہے لیبز کی طرف سے. وہ کہہ رہے ہیں آئی ڈسکورڈ اسلام تھرو اے ویری ٹف فیز in my life. I was a born Muslim but just by name here in Pakistan. I don't know how it happened, but Allah gave me the love of Islam. I pray for you guys who are doing such a great job for all of us. I'm so glad that Allah has guided us all to be his servants who are trying hard to resist fitnas and be a true Muslim. We got this. تو یہ ماشاءاللہ لیبز ہیں جی، ان کی طرف سے کامنٹ ہے. ہیرا نثار کہہ رہی ہیں جی mother of 2 from Dubai. I used to listen to Bollywood song while doing my house chores, but now I listen to you guys while I work. I just want to say please keep doing this, what you are doing. I wish my kids when grown up they also get a chance to listen to you and get benefit. May Allah Pak bless you all. آمین. تو یہ جی دبئی سے ایک مدر ہیں جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. کیا کیا اردو میں کیا کیا؟ اردو میں آسان ترجمہ یہ ہے کہ جی وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میرے بچے جو ہے نا وہ پہلے میں اپنے یہ گانا بجانا سنتی تھی، تو میں اب آپ کے یہ لیکچر وغیرہ سنتی ہوں اور خود بھی میں سنتی ہوں، اپنے بچوں کو بھی لگاتی ہوں اور میں ہدایت کی طرف آ رہی ہوں جی. اسی طرح سے IR فلمز ہیں
وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم 19 year old living in Canada, so یہ کینیڈا سے ہیں واچنگ دس پوڈ کاسٹ, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی نیڈ مور unapologetic Muslim guys standing up against liberal world order. سو یہ ان کا ہے جی کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ اور لوگ بھی اس طرح سے کام کریں, اور کہہ رہے ہیں اپریشیٹ دا اسٹائل اینڈ کریٹیوٹی دیٹ گوز انٹو آل آف یور کانٹینٹ. آلسو اٹس گریٹ ٹو ہیئر اے پوڈ کاسٹ فرام پاکستان ٹو ہیلپ ود مائی اردو. تو کہہ رہے ہیں میری اردو بہتر ہو رہی ہے, آل تو ہماری خود اردو اتنی اچھی نہیں ہوتی عام طور پہ, بٹ بہرحال یہ IR فلمز ہے جی. عشا شہباز کہہ رہی ہیں آئی ایم 20 year old and I always get the best points from these podcasts when I do arguments with my fellows who are against the narrative. Thank you so much. باقی انہوں نے آگے لکھا ہے. تو یہ بہرحال یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پوڈ کاسٹ سے لوگ جو ہے نا وہ پوائنٹس نکالتے ہیں, ان کو مواد ملتا ہے, اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بات اگلوں تک لے کے جانی ہے وہ ایک اچھے اور احسن انداز میں لوگوں سے شیئر کر سکتے ہیں. معظم مبارک کہہ رہے ہیں جی آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے فادر soon and I really thank Allah that He guided me through you guys as well, and with past few episodes plus help of series you created, it really showed what we are supposed to do as parent. تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکت عطا فرمائے جی ان کو بہت زیادہ, اور کہتے ہیں کہ جی میں انہی ایپیسوڈس کے ذریعے ہدایت کی طرف آیا ہوں اور اب اس پہ استقامت بھی ہے. امت اللہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہے موم آف 2 فرام کینیڈا. تو یہ آج لگتا ہے مومس والا سیکشن چل رہا ہے, موم آف 2. تو ہم دبئی آ چکی تھیں, اب یہ کینیڈا سے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں الحمدللہ جزاک اللہ خیر فار سینسیبل ٹاک کورنگ آلموسٹ آل میجر پوائنٹس. یو بردرز ایکوریٹلی اسپیک مائی سینٹیمنٹس ان اے وے آئی کوڈ ناٹ اسپیک مائی سیلف. سو آئی تھنک یہ جو بات ہے نا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جب بات وغیرہ کرتے ہیں تو ہمارے جذبات کی عکاسی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا شو ہے اس میں آپ نے جو باتیں کی ہیں, کئی ایسے لوگ ہوں گے مائیں زیادہ ہے, کیونکہ ہمارے اس مسئلے میں نا ایک ماں ہی رگڑی جاتی ہے. وہ باپ کہتا ہے کہ طلاق دے دوں گا اگر اس کے پیچھے بات کی تو, وہ بیچاری وہاں چپ. دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم نہیں بات کریں, وہ بچیاں ہوتی ہیں, وہ یہ ہماری قربانی دیتی ہے, چوری چھپے ہمیں ملے گی, چوری چھپے دعائیں دے گی. باپ نے کہا اس کا پیسہ بھی حرام ہے, گھر پہ نہیں آنا چاہیے. پھر وہ بیک ڈور سے وہ پیسہ بھی شروع ہو جاتا ہے. صحیح, یعنی کہ وہ ایک ماں ہی ہوتی ہے جو اس سلسلے میں رہ جاتی ہے ہماری. صحیح بات ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. اور الحمدللہ جی یہ بڑا ایک آخری کامنٹ ہے جی مائرہ سید کی طرف سے. وہ کہہ رہی ہیں ہاؤ ڈو یو میک دیز پوڈ کاسٹ سو انٹرسٹنگ, دے آر انٹرٹیننگ اینڈ انفارمیٹیو ایٹ دا سیم ٹائم. آئی آلویز فائنڈ مائی سیلف ویٹنگ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ اینڈ مے بی دیٹس وائی آئی ایم لیکنگ سیٹرڈیز اے لاٹ مور دین بفور. اور پھر انہوں نے جزاک اللہ خیر کہا ہے, اور ایک بک ریکمنڈیشن بھی دی ہے ریکلیم یور ہارٹ کی. جزاک اللہ خیر سسٹر مائرہ جنہوں نے یہ کامنٹ کیا ہے. تو یہ سارے جی وہ ہمارے ویورز ہیں. ویسے تو کامنٹس بہت زیادہ آتے ہیں بٹ ہم تھوڑے بہت انکلوڈ کرتے ہیں تاکہ ہمیں ان کو اپریشیٹ کر سکیں, اور لوگوں کو جو جوائے لینڈ کے بارے میں کسی نے نہیں پوچھا. جوائے لینڈ کے بارے میں جی ہم تو ایپیسوڈ پہ ایپیسوڈ کر رہے ہیں, آپ سے بھی پوچھ رہے ہیں, ہم تو اپنی دل کی بڑھاسیں نکال چکے ہیں. آپ اپنا تبصرہ بھی کر دیں جو آپ کے تاثرات ہیں. دیکھیں نا جو جوائے لینڈ فلم ہے, حقیقت تو اس میں تو ہیپی اینڈنگ دکھائی ہے نا. صحیح, کہ وہ ان کے پیار کو, خواہر اسرا کے ایک مرد کے پیار کو قبول کر لیا. اسٹارٹ میں جو چیز وہی آپ کے خاندانی نظام کی تباہی کا سسٹم بتایا ہے کہ وہ اس کے 2 بچوں کے ساتھ اس کے بھائی کے ساتھ اٹیچ کر دیا, باپ کو کسی نوکرانی کے ساتھ اٹیچ کر دیا, اور اس کو خواہر اسرا کے ساتھ اٹیچ کر دیا, اور سب کی ایک ہیپی اینڈنگ دکھائی ہے. ہمارے پاس جو اس کے تجربات نکلے ہیں, شادیاں کی ہیں خواہر اسراؤں نے, مورتوں نے, ٹرانسجینڈر نے, پیار کیے ہیں. ہیر رانجھے نے بھی نہ کیا ہوگا ایسے, لیلا مجنو نے بھی ایسا نہیں کیا ہوگا. صحیح, جو فیلنگس تھی ہیں, سیکس کو اب ایک سائڈ پہ رکھے نا, ٹھیک ہو گیا. سیکس تو وہ ابیوز کرنا ہے اس نے نا, یہ تو ہونا ہی ہونا ہے نا, کیونکہ وہ اسی کے ساتھ اس پیار کو مکمل کرنا ہے اس نے. اور ہماری وہ ساری فیلنگس کو لے کے جاتا ہے, انجوائے بھی کرتا ہے وہ آدمی, اور پھر ہمیں ہی لوط علیہ السلام کی قوم کہہ کے چلا جاتا ہے. وہ کیس کیٹیگری میں کھڑا ہوا ہے وہ آدمی جو انجوائے کر رہا ہے نا جوائے لینڈ میں. اس کی کیٹیگری کیا کہیں گے کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جو سب کو لیے پیسے بھی لے کے کھڑا ہے, ایک طوائف کے آگے بھی کھڑا ہوا ہے لٹانے کے لیے, ایک خسرے کے آگے بھی کھڑا ہوا ہے لٹانے کے لیے, پھر والدین کو بھی دکھاتا ہے, پھر خاندان کو ویڈیو دکھاتا ہے وہ کہ یہ میری شادی کی ویڈیو, مہندی میں ہم نے یہ خسرے بلائے تھے, مہک ملک کو بلایا, اور یہ اس کو پھول پیش کیے, اور یہ سے پیسے کیے. تو وہ کیا چیز ہے, وہ یہی جوائے لینڈ کے اندر کہانی حقیقت میں دکھائی ہے. کوئی یہ نہیں کہ وہ نہیں دکھائی, حقیقت نہیں ہے, ایسے ہی پیار ہو رہا ہے. لوگ لڑکیوں کو چھوڑ کے لڑکوں کے ساتھ, وہ لڑکے ہی کہیں گے کہ جنس تو مرد ہے, مجھے آپ میرا DNA بھی کرا لیں گے نا تو پھر بھی اندر میرے بال سے بھی کروائیں گے تو پھر بھی مرد ہی نکلے گا, کسی صورت میں نہیں نکلے گا.
اور پھر جب آپ شادی کو انجوائے کر رہے ہیں اور ساتھ بوائے فرینڈ کو بھی انجوائے کر رہے ہیں, بیوی کو بھی انجوائے کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں مکس کر کے آپ پیش کر رہے ہیں, تو بتائیں آپ پھر کدھر گئے؟ آپ تیسری دنیا میں نہیں جا رہے, بالکل آپ کسی اور قوت کا حصہ نہیں بن رہے, آپ اپنے مذہب سے. ابھی یہ تھوڑے دن میں یہ جو ہم جس کلچر سے ہم وابستہ ہیں یہ ہندو کلچر کا حصہ ہے, گرو چیلا سسٹم. مسلمان میں دور دور تک اس کی کوئی مثال نہیں ہے صحیح, کسی جگہ بھی. ہندو میں ہے, مائی نندی کی ہے, مائی نندی کے نام کے اوپر یہ آپریٹ کرواتے ہیں, یہ مائی نندی نے کیا تھا. اور چیلا بھی اسی کے نام میں, حکا پانی بند, آشیرواد, گھٹنوں کو ہاتھ لگانا, سر پہ. اسلام بھی ہمارا غائب کر دیا صحیح, کہ ہم ایسے سلام بھی نہیں لے سکتے, اس کے اوپر گرو کی سزا ہے. اچھا ہاں, بچہ تیرے بے ادبی, گوڈن وطلا, اچھا معافی مانگنی ہے تو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایسے معافی مانگو جیسے دیوی کھڑی ہوتی ہے. اچھا, ہاں, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے. کبھی کبھی جوتی بھی منہ میں ڈلوا دیتے ہیں اللہ کہ بھائی منہ میں جوتی رکھو, تو پھر بدتمیزی کی اس بات کے اوپر, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہ ٹارچر ہوتی جاتی ہے مورت, اور اس کو اس کلچر کا حصہ بنا دیا گیا. وہ ہے ہندو کلچر. تو اس کلچر کو پروموشن, ہمارا اس ٹائم امریکہ دشمن نہیں ہے, میرا ہمسایہ ملک ہے. میں جو اگر کفار کہتے ہیں یا کافر کہتے ہیں, جو بھی کہیں, ہماری نظر میں وہی بتوں کی پوجا کرنے والے, تو وہ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, وہ اپنا کلچر ہمیں دے رہے ہیں. مجھے ویسٹرن کلچر نہیں مل رہا, مجھے ہندو کلچر میں جا رہی ہوں. میں چوڑیاں پہن رہی ہوں, میں ساڑیاں پہن رہی ہوں, وہ ڈرامے دیکھ کے, جو میں انڈیا کے ڈرامے دیکھتی ہوں, جو میں انڈیا کی فلم دیکھتی ہوں. میں شاہ رخ خان بننا چاہتی ہوں, میں سلمان خان بننا چاہتی ہوں, میں فلانی ہیروئنس کی کپڑے پہنوں گی. پھر الزام میرے اوپر کیوں ڈالیں؟ میرے خواجہ سرا جتنے بھی ہیں برے ہیں, مگر یہ فوٹو کاپی آپ کی ہے, یہ معاشرے کی کاپی ہے. میں جس پہ ڈانس کر رہی ہوں اس کو آپ نے ایوارڈ دی ہے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے, صدارتی, کہ ریما خان آپ نے بہت اچھا نکر اور ٹراؤزر پہن کے اور بڑا سیکسی ڈانس کیا ہے, اور کیا بات ہے, آپ یہ ایوارڈ لے جائیں. ایک طرف نرگس کام کر رہی ہے, اس کو ایوارڈ مل رہا ہے, گانے بنانے والے کو ایوارڈ مل رہا ہے, موسیقار کو ایوارڈ مل رہا ہے. مجھے صرف ناچنے کے اوپر, صرف کاپی کرنے کے اوپر, میں نے ویسے کپڑے پہن کے, یا کسی آرٹسٹ نے وہاں خسرا بن کے شو میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ مرد, اسے کس نے آگ دیا, اس پہ لعنت نہیں بھیجی ہوگی. تو مرد کے کپڑے پہن کے عورت بن کے تو یہاں خسرا بن کے لوگوں کو ہنسا رہا ہے. کیوں بھائی؟ قانون تو تیرے پر بھی بننا چاہیے. لعنت تو وہاں بھی شروع ہو گئی, تم اس سے روزی کما رہے ہو خسرا کی ایکٹنگ کر کے, اور عورت کو وہ کپڑے پہنا کے اپنے پارٹیز میں لے کے جانا پسند کرتا. اگر وہ میں نے کیا ہے تو یہ میں نے گانے بنائے ہیں, یا میں نے یہ فلم جو آئیلینڈ کو پاس کیا ہے, پھر مجھے اس سے آپ گلا کریں. میں معاشرے کی مرد اور عورت کی بگڑی ہوئی جو تصویر ہے نا, اصلی والی نہیں, بگڑی ہوئی تصویر کی کاپی ہوں. مجھ میں دیکھنا ہے تو اپنا آپ دیکھو, اپنے آپ کو درست کرو. بڑی پروفاؤنڈ. میرا جو دوپٹہ نہیں ہے اگر میرے سر پہ, تو میرا کیا ہے؟ میں تو مرد بھی کہہ دیا آپ نے, خسرا بھی نہیں مانا, کچھ بھی نہیں مانا. میں دوپٹہ اتار کے پھروں, ننگے کپڑے پہن کے پھروں. جو پھر رہی ہیں ان کو کیوں نہیں کہتے آپ؟ آپ ان سے بات کریں, ان سے لڑیں جا کے. اسلام کی بات, ادھر اویئرنیس کی ضرورت ہے. میں تو اگر وہ پہلے جب میں نکلی تھی نا, جب وہ شبنم تھی فلموں میں, شبنم زیبا ایسے آرام سے ساڑی پہن کے بڑے نا ڈھکے چپے آ کے کھڑے ہو کے گانا کر کے چلی جاتی تھی. سارے خسرے ویسے ہی کر رہے ہوتے تھے. ریما آئی, اس نے بال کھولے اور پیٹ ننگا کیا, بلاؤز پہنے, سب نے ویسے شروع کر دیا. کوئی فرق نہیں ہے آپ کی فلم کے اندر اور خواجہ سرا کے اندر. ویسے کتنی گہری بات ہے یہ, آپ سوچ لیں. پھر ریما کو دیکھ کے, آپ مجرے کا سین دیکھ کے, جب اپنی شادی میں کہتے ریما آ جائے, وہ آئے گی؟ وہ تو ایک ایڈ کے لے لیتی کروڑوں روپے. وہ آپ کے فنکشن میں کیسے ناچ جائیں گی تو اتنا پیسہ. وہاں میرے جیسی ریما جاتی ہے, ناچ کے بھی آ جاتی ہے, وہی ڈانس بھی کر آتی ہے, وہی گانوں پہ پیسے بھی لے آتی ہے. تو ایک سستی انٹرٹینمنٹ یہ خواجہ سرائی ہیں, جو گلی گلی محلے میں, کوئی ریما, کوئی نرگس, کوئی مدھوری, کوئی ایشور رائے, اور نام بھی ہم یہی چنتے ہیں نا. صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ تو بالکل جس کی کوئی کاپی بن گئی اس کا نام اس کو دے دیا. اٹس ویری ٹرو. ایز اے کوچ, جو باتیں آپ نے کہی ہیں بہجت کوچ, کتنی ہی چیزیں میرے ذہن میں گھوم گئی ہیں. یہ جو معاشرے کی منافقت والی بات ہے, میں کئی دفعہ رائے صاحب آتی ہے کسی بہن بیٹی کی جو بالکل ڈسٹروئڈ مینٹلی ہو چکی ہوتی ہے. کیوں کہ کہیں اس کا افیئر ہو گیا, جینے مرنے کے وعدے ہو گئے, قسمیں ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, شادی کریں گے, سارا کچھ ہوگا, اور وہ بڑھتے 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 ساری لائنس کراس کر جاتے ہیں. اب جب وہ کراس ہو جاتی ہے لائن, اس کے وجہ وہ شادی کا کہتی ہے, تو عام طور پر جواب ملتا ہے کہ
ہوں جس لڑکی سے کون شادی کرے گا. اور پھر وہ لڑکی وہیں کھڑی ہوتی طوائف کے روپ میں, اس کو وہی پناہ دے گی جیسے ہمیں گرو نے دی. ایسے اس لڑکی کو بھی وہاں اس کے بچے بھی پیدا ہو جائیں گے, اور اس کی شادیاں بھی روز ہوتی رہیں گی. تو کس نے اس کو وہاں تک پہنچایا؟ دیٹ از دا مین جسٹ کہ یہ جو ہوا ہے یہ جرم ہوا ہے, لیکن سزا ایک کو کیوں مل رہی ہے؟ اور پھر اس سے بڑی بات یہ کہ جس نے اس کو بحثیت مرد, میں سمجھتا ہوں کہ اگر عورت کا پاؤں اگر بہک بھی جاتا ہے, اگر بہک بھی جاتا ہے, تو مردانگی, اصل جو مردانگی کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ نہ اٹھائے. دیٹ از دا ریئل مین. لیکن اگر کسی وجہ سے تم نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا بھی لیا ہے, تم تو تانا نہ دو نا, یو آر دا کلپریٹ. تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ جرم بھی تم کرو, اس کے بعد فتویٰ بھی تم لگا دو؟ تو یہ کلیکٹیولی ہمیں اپنے ان رویوں کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیر از نو ڈاؤٹ. میرا خیال ہے آج ہم لوگوں نے بہت ہی زبردست قسم کی باتیں کی, اور بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ آج بات کر کے. میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ ہم بنا کے رکھیں گے جی. اور سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے لگتا ہے آپ کو دوبارہ بھی بلانا پڑے گا, دوبارہ سے دینی پڑے گی, کیونکہ ابھی تو مجھے لگتا ہے ہم نے تو مشکل سے ڈبہ کھولا ہی ہے, ابھی تو اندر بڑے بڑے راز پوشیدہ ہیں. ابھی تو ایک ہی صفحہ کھلا ہے. صحیح بات ہے, مجھے آئیڈیا ہو گیا, مجھے بات کی گہرائیوں سے پتہ لگ گیا ہے کہ ابھی بڑی باتیں رہتی ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو کمیونٹی کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں, جو آپ نے چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے, آج اشارتاً اتنی ساری باتیں ٹچ ہو گئی ہیں نا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ایک ایک چیپٹر کو ہم جو ہے وہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ ڈسکس کریں, کیونکہ ہم نے نا مسئلے کے حل کی طرف, یہ نام ہی نہیں ہونا چاہیے کمیونٹی. کمیونٹی کیا ہوتی ہے؟ بالکل یہی لفظ ہی غلط ہے. کمیونٹی اگر میں ہوں تو صرف ایک سٹیزن ہوں یہاں کا, کسی بھی ملک کا ہوں تو ایک شہری ہوں, وہاں سے میرے رائٹس مجھے مل رہے ہیں. جو بھی بنا دیے جس ملک نے بھی جو بھی رائٹس بنائے ہیں میرے پر وہ لاگو ہیں, مجھے آپ نے دینے, اور ہم لیتے بھی ہیں. میں آج عمرہ کر کے آئی ہوں, ٹھیک ہے نا, میں وہی شناختی کارڈ پہ کر کے آئی ہوں. صحیح. میں اس خیر اسرا میں رہ کر آئی, جب بھی وہی شناختی کارڈ دکھاتی تھی. صحیح. پھر یہاں آئی ہوں تو جب بھی وہی شناختی کارڈ دکھا رہی ہوں. پھر دفتر میں جا رہی ہوں تو وہ مجھے مان نہیں رہے نا. میں کہہ رہی ہوں میں لڑکا ہوں, میں مرد ہوں. کہتے ہیں کہاں گئی تھی, کہاں سے آئی ہو؟ یعنی کہ میری یہی شناخت کافی ہے کہ مجھے لوگ خود ہی کہہ رہے ہیں نا. تو میں بس ٹھیک ہے, اگر میں اس میں خوش ہوں تو آپ بھی تو ایک بیٹی کو کہہ دیتی یہ تو میرا بیٹا ہے, کیونکہ وہ کما رہا ہے نا. یعنی اپنی بیٹی کو بھی کسی ٹائم آپ کہہ دیتے یہ تو میرا بیٹا ہے. بھائی اتنا ہی کہنا ہے آپ نے. مجھے بھی گھر میں نا تو یہ تو میری بیٹی ہے, تو میں وہیں خوش ہو جاؤں گی. میری فیلنگس کے ساتھ میری ماں نے بلا لیا, میری بہنوں نے تھوڑے دن, اگر وہ کسی نے کہا نہیں اگر وہ کہہ رہی ہے تو ایسے بلا لو. یہاں سیلف پرسیو آئیڈینٹی دینے کے بجائے مجھے گھر میں دو, پھر میرے آہستہ آہستہ تربیت دو, پھر تعلیم بھی میری چلتی رہے گی. پھر میں آپ کا کلچر بھی فالو کروں گا کہ آپ عیسائی ہیں, ہندو ہیں, مسلمان ہیں, جو آپ گھر میں کریں گے میں ویسی رہوں گی. ٹھیک ہے نا. 18 سال تک تو ذرا مجھے کنٹرول کر لو, پھر میں جا کے اپنا فیصلہ کر لوں گی کہ میں نے کیا کرنا ہے. وہ میری تعلیم بھی ہوگی, میرے گھر بھی ہوگی, میری فیملی سے محبت بھی ہوگی, اور ناچ گانے کے لیے باہر کے لیے ایک پروفیشن ایجاد کرنا ہے. سیکس ورکر میں اگر میں پکڑی جاتی ہوں تو اس کی سزا جرمانے سارے موجود ہیں, مجھے وہ گھر میں دو. آپ میرے ابیوز کو چھپا رہے ہیں اور مجھے دوسرا راستہ میرے لیے کھول رہے ہیں. میں اس کو چھپاتی جا رہی ہوں. پھر جو بھی میرے سے کرتا تھا تو میں چھپا دیتی تھی کہ اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے. کوئی بدماش اٹھا کے لے گیا, کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کر لی, کسی نے بال کاٹ دیے. اب یہ جو قتل کا چل رہا ہے سارا ڈرامہ, تو یہ کیا نہیں لگتا آپ کو کہ ایک فنڈز کے لیے کسی کو بھی سپاری دے کے آج قتل کروا دو؟ تو ایک خوبصورت خواجہ سرا قتل کروانا یہ پشاور کا ایک اصول بن گیا. اور کہاں اس کا پیسہ جاتا ہے وہ انہیں این جی اوز کو جاتا ہے. اللہ کہ وہ آپ ہر جگہ ان کو جب اسٹرائک کرتے دیکھیں ہمارے قتل ہو گئے, ہمیں مار رہے ہیں. کون مار رہے ہیں بھائی؟ مولوی مار رہے ہیں, جماعت اسلامی والے مار رہے ہیں, آپ کے والدین بہن بھائی آ کے آپ کو مار رہے ہیں. نہیں, وہی تماشبین, وہی کلچر جو ایک طوائف کے کوٹھے پہ جا کے لڑائی لڑ رہا ہے, جو ایک نائکا کر رہی ہے وہی گرو کر رہا ہے, وہی تماشبین, اور وہیں تیزاب کوئی پھینک کے جا رہا ہے, وہیں کوئی قتل کر جا رہا ہے. آپ ایک سے شادی کر رہی ہیں غائبانہ, ایک دوسرے کو رکھا ہوا ہے. اس لڑائی میں یہ سب جا رہے ہیں. اور وہ آدمی جو پیسوں والے ہیں وہی اس کھیل کو چلا رہے ہیں. وہاں بھی غریب آدمی جاتا ہے صرف محبت لے کے, تو وہ ان کے برتن بھانڈے دھو رہا ہوتا ہے. وہ حصہ تو بن جاتا ہے مگر وہ لو لیول پہ ہوتا ہے. ہائی لیول پہ وہی تماشبین ہے, وہ بڈھا ہے, وہ بڑا جوان بھی نہیں ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, مگر وہ سارے اس کی دیوانیاں پیسے کھانے کے لیے. تو وہی پیسہ ان کو مروا رہا ہے, اور وہ پیسوں کا فائدہ انہی کو ہو رہا ہے. اس بل کا فائدہ ایسے این جی اوز کو ہو رہا ہے, اور این جی اوز سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو وہ قوتیں, تیسری قوت جو پوری دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے. اس میں انہیں ایک معصوم ہتھیار ملا ہوا خواجہ سرا, جسے معاشرہ بھی استعمال کر لیتا ہے, والدین بھی اپنی اس کا عزت غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس کو,
ہر جگہ اسی کو عزت غیرت کا مسئلہ بنانا. کل کو اگر مجھے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھوں گی تو میرے سے نام نہیں پوچھیں گے. یعنی کہ ہمیں بھی تو بے مقصد اللہ نے نہیں بنایا نا. اگر اس نے ہارمونز میں کچھ ایسی چیزیں ڈالی ہے, امتحان تو آپ لوگوں کا ہی ہے, مکمل چیزوں کا. نامکمل چیزوں کا امتحان نہیں ہے. ہم تو کہیں گے یہ سید, یہ بابا, یہ فلانا, یہ دیکھنے رہا ہے, یہ نام ہے, یہ سیکسول ابیوز کیا, اس نے مینٹلی ابیوز کیا, اس نے ہمارے حقوق کھا لیے, یہ ہمارے یہ کر دی, یہ نام پڑے ہوئے. میری ایک آخر میں بالکل میں ایک جملے میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو اسلامک سینس آف جسٹس ہے نا, کہ جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, یہ تو ہے, یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے, جس نے چوری کیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامک نیریٹو یہ بھی ہے کہ اگر ریاست کے کسی باشندے نے اپنا جو بھوک مٹانے کے لیے اگر چوری کی ہے تو پھر ہاتھ اس کا نہیں بلکہ حاکم کا کاٹا جانا چاہیے. کہ ریاست کیوں اتنی نیگلیجنٹ ہو جاتی ہے کہ لوگ اس مقام تک پہنچ گئے. یہ چاہ رہے ہیں تو ہمارے گھر میں جو آپ نے چوروں کی طرح, تو یہ تو ٹنڈی حکومت ہو. جو آپ نے بات کی نا کہ جب گھر میں اتنا, جو آپ نے بتایا کہ 18 سال تک, تو مجھے میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ جب اگر میرے بڑی مشکل ہے یہ بات, یعنی کہ ایموشنز کو کنٹین کرنا, یہ بات کرتے ہوئے کہ آپ جب کوئی جو کمیونٹی بنتی ہے, I'm very sorry, I'm very conflicted internally, کہ ہمارے جبر کی وجہ سے کمیونٹی بنتی ہے تو ہاتھ ہمارا کٹنا چاہیے. ہم ہی کمیونٹی بنا کے ہم ہی ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اوپر کہ تم لوگ ایسے اور تم لوگ ایسے ہو, بنانے والی فتویٰ دے رہے ہیں. That's just it's very difficult, right sir, very very difficult to even explain. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے جی. آپ سب کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ آئے یہاں پہ, آپ لوگوں نے ٹائم دیا, اور انشاءاللہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں نہ صرف اویئرنیس ہو, بالکل بھی نہیں, انشاءاللہ ہماری طرف سے آپ کو بالکل وہ ہے کہ ہم لوگ کیونکہ چاہتے ہی ہیں کہ سوسائٹی کے جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کو ہم لوگ ڈیل کریں, اور جتنے بھی ناانصافیاں ہیں ان کے ساتھ ان کو ڈیل کیا جائے. اور ہمیشہ ہمارا لینس جو ہے نا وہ قرآن و سنت کا ہی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے اس نے جو نظام بنایا وہ بہترین ہے, اور اسی کے مطابق جو ہے ہر انسان کو اس کے حقوق ملنے چاہیے, ان کا تحفظ کرنا چاہیے. معاشرے میں جتنے بھی انجسٹسز ہو رہے ہیں, چاہے وہ والدین سے ہو رہے ہوں یا اسکول کالج میں ہو رہے ہوں یا جس طبقے میں ہو رہے ہوں, ان سب کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں, ان کی شناخت کریں, اور پھر اس کو حل کرنے کی طرف ہم لوگ جائیں. اصل چیز یہ اصل بات. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ جی آپ لوگوں نے آج یہاں پہ جوائن کیا. انشاءاللہ جی ہمارے ویورز اور لسنرز کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے اتنی لمبی پوڈ کاسٹ جو ہے ہمارے ساتھ سنی ہے. یقیناً آپ کو بہت سارا انفارمیشن ملی ہوگی, جس طرح مجھے پرسنلی آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی دوبارہ سی, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.